نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 24. والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، یعنی محسنات. جو عورت کسی کے نکاح میں ہو اسے عربی زبان میں محسن کہتے ہیں. محسن کا مطلب ہوتا ہے وہ جو نکاح کے حصار میں ہو. تو ہم پریویسلی جو ہے سورہ نساء کی آیتیں جو ہے پڑھ رہے تھے، دورہ کر رہے تھے، جس میں جو ہے محرمات ابدیہ کا ذکر ہو رہا تھا، جو رشتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. اب آگے جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے جو نکاح کے جو ہے ریلیشن میں ہے، نکاح کے حصار میں ہے، ان کا کیا ہے معاملہ، اور جو باقی جو ہے ریلیشنز جو ہے ان کا کیسا معاملہ ہے آگے بتایا جا رہا ہے. تو جو محسنات عورتیں ہیں ان سے جو ہے نکاح نہیں ہو سکتا، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی کے دوسرے حصار میں آلریڈی ہو، نکاح میں ہو. پریویس سیکشن میں جیسے اللہ نے محرمات ابدیہ کا ذکر کیا تھا، ان رشتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. البتہ ایسی عورتیں اس سے بھی مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ساتھ آئیں، یعنی وہ جو جنگ کے بعد تمہاری ملکیت میں آ جائے. یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے. ان کے سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے مال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ رکھو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو. یعنی یہ تمام محرمات ابدیہ بتا دیا گیا، ان سے آپ نہیں کر سکتے، اور جو ہے محسن عورتیں جو ہوتی ہیں ان سے بھی نہیں کر سکتے. اور رہی بات جو جنگ کی حالت میں جو سلیو ہو جاتی ہیں، جو کنیز بن کر آ جاتی ہیں، وہ الاؤڈ ہے، اور ان کو جو ہے محفوظ رکھو یا پھر حصار نکاح میں رکھو، کس طرح بھی رکھو، مگر آزاد شہوت رانی، وہ سلیو رہ کے بھی آزاد شہوت رانی کے جو ہے وہ کوالٹیز اس کے اندر نہ ہو. پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، یعنی ایز اے کنیز جو ہوتی تھی اس کے ساتھ ریلیشن قائم کیا جا سکتا تھا مالک کا، جو اس کے مالک ہوتا تھا، تو اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو. یعنی ایک اگر کنیز بھی ہے تو تم اس سے جو ہے ایز اے کنیز رکھ سکتے ہو، ریلیشن قائم کر سکتے ہو، یا پھر اس سے نکاح کر سکتے ہو، اس سے اولاد پا سکتے ہو، اور اسے مہر بھی دے سکتے ہو. یہ تمام اس کے حقوق ایز اے سلیو جو ہے اس کے حقوق بھی جو ہے ادا کر دو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر کہہ دیا، پھر دیکھیے یہاں پر عورتوں کی طرف سے بات کی، یعنی سلیو بھی ہے تو اس کو حق مہر ادا کرو. ایسا نہیں کہ بس اسے چھوڑ دو، اس کا جو ہے اس کو جو ہے یوز کر کے کسی اور کو، ویسا ایسا نہیں ہے. یعنی کسی اور کو گفٹ بھی کیا جاتا تھا سلیو، مگر اس کے حق پورے ادا کرو. جب تم اسے جو ہے دوسروں کو جو ہے ایز اے گفٹ دینا چاہ رہے تو دے سکتے ہو، یا پھر تم خود رکھنا چاہ رہے تو لائف لانگ بھی رہتے تھے کئی سلیوز، اس طرح بھی رکھ سکتے ہو. تو بات یہاں پر جو بھی ہے عورتوں کے حقوق پروٹیکٹ کیے جا رہے ہیں. البتہ مہر کی خرادرد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں حرج نہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی خوشی سے مہر بہرکار دینا چاہتا ہے اور عورت مان جائے تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن کم نہیں کیا جا سکتا. یعنی مہر کو انکریز کیا جا، جو بھی فرسٹ ٹائم جو فکس کی جاتی مہر اس کو انکریز ہی کیا جا سکتا، ڈیکریز نہیں کیا جا سکتا. یہ فکسڈ پوائنٹ ہے، بس صرف انکریز کیا جا سکتا. تو سوچئے کتنے ہمارے رائٹس کتنے پروٹیکٹڈ ہے دین اسلام میں. اللہ نے واضح کر دیا کہ شادی کا خرچہ کون کرے گا؟ مرد کرے گا. جب مہر اس کے ہاتھ میں ہے تو خرچہ کیوں نہیں کر سکتا وہ؟ اللہ تعالیٰ مردوں سے مخاطب ہیں اور مردوں کی ذمہ داری بتا رہے ہیں. غور کریں سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، اے مومنو، جو بھی کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے تھے اے لوگوں. تو خاص طور پر مرد فیکلٹی کے اوپر جو ہے فوکس تھا. کیوں؟ کیونکہ مرد ہے پروٹیکٹرز اپنے اپنے فیملیز کے، اپنے اپنے سوسائٹیز کے. تو اب جو ہے سورہ نساء میں خاص طور پر جو ہے
عورتوں سے کلام کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں پہلے تو مردوں سے کلام کیا جا رہا ہے، یہ تمہارے رائٹس ہے، تم قوام ہے وغیرہ. پھر آگے جو ہے ان کے رائٹس بتائے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مردوں سے یہاں پر مخاطب ہے اور مردوں کی ذمہ داریاں بتا رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں کیا ہے ذمہ داری محسوس ہوتی ہے یہ؟ نہیں. 100 فیملیز میں مے بی ایک 5 فیملیز ہے جو مرد خرچہ اٹھاتا ہے. کیا کبھی کوئی ماں آتی ہے کہنے کے لیے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہی ہوں، میری مدد کر دیں؟ نہیں، کوئی ماں نہیں آتی ہے. ہمیشہ وہ آئے گی جو اپنی بیٹی کی شادی کر رہی ہوگی. یعنی میرے بیٹے کی شادی ہے، پیسے دو. کوئی سماج میں آپ کو کہتا ہے نہیں میری بیٹی کی شادی ہے، پیسے دو. کیوں؟ مجھے ڈاوری دینا ہے. یہ اس لیے ہم نے ہندوانہ رسموں کے اپنے معاشرے میں پروموٹ کر دیا ہے. جہیز کی لعنت کہاں سے ہے؟ یہ جہیز والی چیز کیا دوسرے کلچرز میں ہے؟ کیا انڈونیشیا میں ہے، ملیشیا، دوسرے بھی مسلم کنٹریز ہیں، موروکو ہے، کئی کنٹریز ہیں. چلیے سعودی عربیہ تو چھوڑ دے، دوسرے بھی تو مسلم کنٹریز ہیں، وہاں یہ تمام رسمیں کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے انڈیا میں کیوں ہیں یہ رسمیں؟ کیونکہ ہم مکسڈ کلچر میں رہ چکے. مکس کلچر میں ان کا کچھ سیکھ لیے، ہمارا ہم بھول گئے. کچھ نوابی کلچر کا، کچھ راجپوت کلچر کا، کچھ فلاں کلچر کا، پھر برٹش آئے برٹش کلچر کا. تمام چیزیں ہم جو ہے مکس اپ کر کے، بلینڈ اپ کر کے اپنا جو ہے اس کو لائف اسٹائل بنا چکے ہیں. ہمارا اسلامک کلچر، ہمارا اسلامک لائف اسٹائل ہم بھول چکے ہیں. تو اللہ نے واضح کر دیا کہ شادی کا خرچہ مرد اٹھائے گا اور عورت پہ یہ ذمہ داری نہیں رکھی گئی ہے. اللہ نے یہاں یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم ایک مومنہ آزاد لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے، یہ بطور آیت میں آیا ہے، تم اگر ایک جو ہے مومنہ آزاد لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے ہو تو تمہارے پاس کنیز سے شادی کرنے کا آپشن ہے. یعنی مے بی کوئی ایک پور آدمی ہے جو غربت میں ہے اور جو ہے شادی نہیں کر سکتا، کیوں؟ سماج کے حساب سے وہ نکاح نہیں کر سکتا، مگر کیا دین کے حساب سے وہ نکاح نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. کیا غریب لوگوں میں شادیاں نہیں ہوتی کیا؟ غریب ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ اسے میچ نہیں ملے گا، ایسا تو نہیں ہے. تو اسے آپشن ملا ہے ایک کنیز سے شادی کرنے کا. خیر یہ آج کے دور میں تو ہم کو یہ کنیز نظر نہیں آئے گی، کیونکہ کوئی جنگ ہم لڑ نہیں رہے ہیں انڈیا یا پاکستان میں یا پھر سب کانٹیننٹ میں، کہیں بھی ہم جنگ نہیں لڑ رہے ہیں. ہاں فلسطین میں جو چل رہا ہے وہاں شاید ہی آپشن ہے، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، تم آپس میں سب برابر ہو. تو اس معاشرے کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی مرد غربت میں ہے اور نکاح نہیں کر سکتا تو اپنے لیول کی جو بھی ہے ہائر ایکسپیکٹیشنز نہ رکھتے ہوئے اسے اپنے حساب کا میچ دیکھنا چاہیے دین کے حساب سے. کیوں نہیں ملے گی؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا یہ کوالٹیز تم کر سکتے ہو، یہ تم کر سکتے ہو، تو اس لیول میں جا کر اس معاشرے میں اس لیول کے لوگوں کو ڈھونڈیں اور جو ہے اور دعا کرے اپنے مقصد کے لیے، ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے. تم آپس میں سب برابر ہو، کوئی رچ کوئی پور، کچھ سپیریئر کاسٹ یا پھر سب کاسٹ، ایسے کوئی چیز نہیں ہے ہمارے سوسائٹی میں. یاد ہے سورہ نساء کی پہلی آیت؟ ہم سب آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، سو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لیا کرو اور ان کے مہر دستور کے مطابق ادا کر دو. یعنی کنیز بھی ہو تو اس کے پورے رائٹس دو اور اسے حق مہر ادا کرو. تو پھر آپ اور میں تو ہم تو جو ہے آزاد ہے، رائٹ، آزاد لڑکی اور نوبل فیملیز سے ہے. تو ہمارے حق کئی ایسے بہنیں ہیں جو نوبل فیملیز سے ہیں اور آزاد لڑکیاں ہیں جو کنیز نہیں ہیں. کنیز تو obviously نہیں ہے، تو ان کے مہر کیوں نہیں ادا ہوئے ہیں حالانکہ وہ مینڈیٹری تھے. اور یہاں بھی واضح کر دیا کہ جو شریف عورتیں ہوتی ہیں ان کے ایکسٹرا میریٹل افیئرس نہیں ہوتے. پھر ریپیٹ ہو رہی ہے وہ بات، یہ جو یہاں وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ کا لفظ آیا ہے، اس سے اسکالرز یہ بھی مراد انہوں نے لیا ہے کہ نکاح کے دائرے کے باہر نامحرم سے ملنا، ان سے جو ہے میل ملاپ رکھنا، ان سے جو ہے کنسسٹنٹلی باتیں کرنا، ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا، دوستی بڑھانا، یہ تمام چیزیں جو ہے اسی کیٹیگری میں آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کمپلیٹ ایکسٹرا میریٹل افیئرس تو الحمدللہ نوبل فیملیز میں ایسا نہیں ہے، مگر ویری رچ فیملیز میں ہے یا تو ویری پور سلم ٹائپ کے فیملیز میں ہے آج کے دور میں. مگر مڈل کلاس میں، نوبل فیملیز، ہارڈ ورکنگ فیملیز میں یہ چیز نہیں ہے الحمدللہ جو فیملی سے ہم ہیں. تو مگر یہاں پر ولا متخذات اخدان اس سے بھی ہے جو ایز ایون میریٹل ریلیشن میں رہ کے کسی اور کو اپنا دوست بنانا، جو نان محرم ہے ان کو دوست بنانا. تو ہمارے یہاں جو
कम ऑन बी ओपन माइंडेड, हम तो दोस्त हैं, ऐसे भी होते हैं सोसाइटी में। हमारे यहाँ जो मंगनी का रस्म होता है, क्या ये इस्लामिक है? बिल्कुल नहीं। क्यों? मंगनी का बस मंगनी हो गई, चलो फोन कॉल स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं है, जब मंगनी ही हुई है, निकाह नहीं हुआ है, मंगनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दीन इस्लाम में। तो जब निकाह होगा तो जब आप बात वगैरह करना स्टार्ट कर सकते हैं। और जब यहाँ पर सोसाइटी में क्या होता है, बस वो पढ़ाई करती रहती है यूनिवर्सिटी में, फिर उसकी मंगनी हो जाती है और उसके फोन कॉल्स और मेल मिलाप शुरू हो जाता है, रेस्टोरेंट्स में मिलना वगैरह। ये सब चीजें किस में आती है? आजाद शहवत रानी के अंदर ये तमाम चीजें आ जाती है। हमारी रस्में चाहे जितनी भी जालिमाना हो, लोग उनको नहीं छोड़ते। हम जहेज को एक बड़ा मसला मानते हैं, लेकिन फिर भी इस रस्म को नहीं छोड़ते। क्या इस्लाम ने हमें जहेज दिया? नहीं। हम जहेज जहेज फातिमा बोलकर मशहूर है। अजान तो ऑलरेडी फर्स्ट अजान के साथ हमने नमाज पढ़ लिया था, तो मैंडेटरी नहीं है कि ये अजान भी हम पूरी सुनेंगे। तो हम कंटिन्यू करेंगे हमारा सेशन, जो मेरे यहाँ अजान हो रही है। तो हम डिस्कस कर रहे थे, क्या इस्लाम ने हमें जहेज दिया है? नहीं। लोग जो है, हाँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जहेज दिया था ना बोलकर वो कॉन्सेप्ट से जो है वो लफ्ज को मिस इंटरप्रेट करके गलत जो है इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। तो हजरत अली ने रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ज़िरा बेच कर जो पैसे दिए थे, उससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर का सामान फराहम किया था। यानी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मेहनत की थी, तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने सामान फराहम किया था। ये हक महर का पैसा था, ना कि जहेज। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों की शादियां आसान हो, तो डायरेक्ट निकाह करें। एंगेजमेंट्स का कल्चर, बिफोर मैरिटल या आफ्टर मैरिटल रिलेशंस को प्रमोट करने का कल्चर खत्म करें अपनी अपनी सोसाइटी से। अल्लाह ने यह बता दिया कि जो कनीज से शादी करें और अगर वो बदचलन हो जाए तो उसकी सजा आधी होगी। जो एक खानदानी औरत की है तो कनीज की सजा आधी होगी। यानी जो कोड़े लगाने का हुक्म है, कमांड है कुरान के हिसाब से दीन इस्लाम में, उसका कनीज का जो है आधा मिलेगा। और अगर तुम सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तो कोड़े नहीं लगाना भी बेहतर है। अगर लगाना चाह रहे हो तो कनीज को आधी लगाया जाए। निकाह जिना से बचने का जरिया है। जिना और निकाह में सिर्फ शरीयत का फर्क है, गौर करें क्या फर्क है। हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह नोबल फैमिलीज, मुस्लिम फैमिलीज से है। हमारे यहाँ निकाह असल है, मेन है। अब सोचे वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पर जो है जिना इतना आम है, तो उनमें उनके कल्चर में हमारे कल्चर में क्या फर्क है? बस शरीयत का फर्क है। और शरीयत क्या है? कमिटमेंट। निकाह क्या है? एक कमिटमेंट कि हम जो है, और एक अहद है। कमिटमेंट के अलावा एक अहद है जो है सालों तक हम उसी शख्स के साथ जो है जिंदगी गुजारेंगे, एक एज ए फैमिली, एज ए यूनिट, सोसाइटी यूनिट रहेंगे। तो वो है अहद। तो सिर्फ शरीयत का फर्क है। अल्लाह चाहता है कि तुम पर इन तरीकों को वाज़े करे और उन तरीकों पर तुम्हें चलाए जिन पर पहले गुजरे हुए सालिहीन चलते रहे। अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए रहम फरमाए। अल्लाह आलिम भी है और दाना भी। वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम। अल्लाह तुम पर अपनी रहमत के साथ तवज्जो करना चाहता है। ये जो यहाँ पर यतूबु आया है लफ्ज, यतूबा यताबु, यतूबा से आया है। अरबी जुबान में इसका रूट वर्ड है तवाबा। यानी ये वर्ड डायरेक्टली जो है तौबा के लफ्ज से आ रहा है वर्ड। वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम जो लफ्ज आया है। तो यहाँ पर तौबा का लफ्ज कैसा आ गया, जरा सोचे। यहाँ पर अल्लाह तुम पर अपनी रहमत के साथ तवज्जो करना चाहता है। तवज्जो जो लफ्ज है यहाँ पर यतूबा, यानी टर्निंग टू अल्लाह सुब्हानहू तआला। किस तरह टर्न होना है अल्लाह सुब्हानहू तआला से? नदामत से, तौबा करके अल्लाह ताला की तरफ रुजू होना। तो उस यानी वापस पलटना अपनी असल उसी फितरत पर जो है हमारी प्रीवियस लाइफ में हुआ करती थी। यानी किसी चीज से रुजू करना।
اس طرف لوٹنا جہاں سے شروعات ہوئی تھی. جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اصل میں وہ اپنی اصل فطرت کی طرف پلٹ رہا ہوتا ہے. اپنی فطرت جو اس دنیا میں تھی. ہم نے ڈسکس کیا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 28 29 میں کہ پریویس لائف میں پریویس ہماری لائف تھی اور ہم اللہ کی کمپنی میں رہ چکے تھے. ہم سب جو ہے عالم ایک ایز اے یونٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمپنی میں تھے, عالم ارواح میں. تو اس واپس فطرت کی طرف پلٹتا ہے انسان جب وہ یتوبہ کرتا ہے, یعنی توجہ ہوتا ہے, یعنی رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف. جب یہ یتوبہ کا لفظ جو ہے اس کے بعد ایک حرف آتا ہے علیہ. اب دیکھیں گے قرآن میں آتا ہے علیکم آتا ہے, رائٹ. تو اگر یتوبہ کے فعل کے بعد یعنی یتوبہ کے ورب کے بعد علیہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بندے نے توبہ کی اور اپنے بندے کی طرف اور اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوا. یعنی دو چیزیں سائملٹینیس ہے. اگر بندے نے توبہ کی, کاز اینڈ افیکٹ کیا ہے, اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوا. تو قرآن میں ایسے کئی کاز اینڈ افیکٹ ہے. تو یہاں پر آیا یتوبہ علیکم کہ اللہ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے. مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ. اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. دیکھیے یہ بات بھی, اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے. حالانکہ لاس اینڈ ریگولیشنز تمہیں ہی فائدہ دیں گے, تم اس میں جو ہے کمپلیکس ہو کے نہ بیٹھ جانا. مگر اپنے پابندیوں کو میں خود تمہیں ہلکا کرنا چاہتا ہوں, بس تم وہ فالو کرو جو ہے تمہیں سمپل بتا دیا گیا ہے. پچھلے رسولوں کے جو شریعتیں تھیں ان کے اندر بھی انسانوں کے اندر مختلف واقعات ایسے ہوئے جس کے اندر انسانوں نے جذباتی طور پر کمزوری دکھائی, جذباتی طور پر کمزور رہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہہ دیا انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. یعنی جذباتی طور پر کمزوری جو بات ہے, پریویس مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے دور میں جو شریعت میں روزے ہوا کرتے تھے, رمضان کے روزے, رمضان تو خیر وہ منتھ کا پرٹیکولر نہیں ہے, بٹ روزے رہا کرتے تھے, ڈے اینڈ نائٹ کے روزے ہوا کرتے تھے. تو نائٹ میں لوگ جو ہے جذباتی کمزوری میں دکھا کر کپلز جو ہے یونائٹ ہو جاتے تھے, ریلیشن قائم کر دیتے تھے. مگر رمضان میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دی گئی تو ڈے اینڈ نائٹ کا روزہ نہیں دیا گیا, سحور سے لے کر افطار تک کا روزہ دیا گیا, اور بس تم رات میں جو ہے میل ملاپ کر سکتے ہو یہ بتا دیا گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کیا کیا, میں جانتا ہوں تم کمزور پیدا کیا گیا ہے تمہیں, اس لیے تمہاری پابندیوں کو میں ہلکا کرنا چاہتا ہوں, اس لیے ہمیں سمپلیفائڈ شریعت دی گئی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اب تک جو بھی ابھی تک ہم نے غلامی کے اینگل سے بات سنی یا ہم نے کنیز کے اینگل سے بات سنی کہ اگر تمہارے پاس کوئی شریف خاندان کی محسنات میں سے عورت اویلیبل نہ ہو نکاح کے لیے تو تم کسی کنیز سے نکاح کر سکتے ہو, اور اس سے جو تم نکاح کرو گے تو اس کے حقوق ایک محسن عورت کے مقابلے میں آدھے ہوں گے. اب لوگ بولیں گے کیا یہ عورت میں ڈفرینس کیوں ہے, حالانکہ وہ کنیز ہے. جنگ کے ماحول میں یعنی پوسٹ وار ایرا میں اس کو جو ہے کنیز بنا دیا جاتا تھا, کیپٹیو بنا دیا جاتا تھا ایز اے ہوسٹیج, اور رکھ لیا جاتا تھا. مگر یہ بھی عورت وہ بھی عورت, تو دین اسلام میں یہ بھی ڈفرینس ہے, یہ بھی کہتے ہیں. تو کنیز کا کانسیپٹ کیا اسلام سے شروع ہوا؟ گو بیک ٹو ہسٹری, وہ بات آ رہی ہے. تو ایک بات ذہن میں رکھیں, ہمارے یہاں مسلمان بھی ہے اور نان مسلمز بھی سلیوری کے اوپر, غلامی کے اوپر کنیزوں کے نام سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. یہ چیز تو دین اسلام سے آئی, سلیوری, یہ سوچتے, مگر ایسا نہیں ہے. آل عربز آر ناٹ مسلمس. اور وہ دور کے بھی جو عربس تھے کیا وہ پورے مسلمس تھے؟ نہیں, وہ تو پیگنس تھے. تو عربس کو مسلمان کا نام نہ دیں. قرآن سے اسلام ہے, عربس سے اسلام نہیں ہے. تو یہ کام عربس کرتے تھے. عربس میں کرسچینس ہوا کرتے تھے, جیوز ہوا کرتے تھے, مسلمس ہوا کرتے تھے, سبھی ہوا کرتے تھے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے اتنی کم عمر میں نکاح ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگاتے ہیں, تو ان کا جواب ہم کیسے ایڈریس کریں؟ یہ کہہ کے کہ اس دور میں یہ تمام چیزیں کرسچینز, جیوز وغیرہ سب لوگوں میں یہ کامن تھا. دس واز عرب ٹریڈیشن. اور لڑکیاں جو ہے جلدی میچور ہوا کرتی تھی وہاں کے ڈیزرٹ کلائمیٹ وغیرہ, فوڈ اینڈ انوائرمنٹ کی وجہ سے.
उन लोग जल्दी मैच्योर हुआ करती थी और जो है जल्दी मैरिज कंसमेशन हो जाता था उन लोगों का। तो उस दौर में जैसा कल्चर था उसी हिसाब से हुआ करता था और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो भी उस दौर में तो एडॉप्शन था, गैम्बलिंग था, लॉट ड्राइंग था, कई चीज़ें थे, अल्कोहलिज़्म थी, कई चीज़ें कुरान आने के बाद स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक चीज़ें जो है स्टेप डाउन हुई, राइट? तो स्लेवरी भी उसमें एक ऐसी चीज़ है जो बाद में स्टेप डाउन हुई। तो क्यों कहा जाता है अगर तुमने जो है हज के पूरे अहकाम पूरे अदा नहीं किए तो तुम्हें या फिर कुछ ऐसा जो है शरीयत में अहकाम तुमने अदा नहीं किए तो तुम मिस्किनों को खाना खिलाओ और जो है स्लेव्स को आज़ाद कर दो। क्यों कहा जाता है? फिर दीन लोग कहते हैं दीन इस्लाम में ही स्लेवरी है, फिर स्लेव्स को आज़ाद कर दो। क्या ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है? तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड गो बैक टू हिस्ट्री। स्लेवरी का रूट कहाँ से आया? क्या वो 7th सेंचुरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से आया या उससे पहले भी मौजूद था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले भी मौजूद थी स्लेवरी। तो उस स्लेवरी को स्टेप बाय स्टेप कुरान ने जो है खत्म किया। लोग ये नहीं कहते, आप और मैं भी ये बात नहीं जानते थे जब तक हमने कुरान नहीं खोली। स्लेवरी दीन इस्लाम से नहीं आई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं आई और दीन इस्लाम से नहीं आई, पहले से ऑलरेडी मौजूद थी वो और उसे खत्म करने के लिए कुरान आई। ये बात आपको और मुझे पता होना चाहिए। ना तो इस्लाम ने इसे शुरू किया, ना ये आज के दुनिया में कहीं मौजूद है। क्यों आज की दुनिया में मौजूद नहीं है? कैसे पॉसिबल है ये? हालाँकि इतना हर जगह जो है क्रिमिनल लॉस यहाँ पर है, फिर स्लेवरी आज क्यों मौजूद नहीं है? सिर्फ़ एक ही वजह, कुरान नाज़िल हुई, कुरान नाज़िल होने से लेके अब तक ऐसे कोई मेजर वॉर्स नहीं हुए, हालाँकि वर्ल्ड वॉर्स हुए, लेकिन कोई ऐसा वॉर नहीं हुआ जिसकी वजह से स्लेवरी यहाँ मौजूद है। आज स्लेवरी निल है। 1865 में भी रूल बना था कि अमेरिका के अंदर भी और जब उन्होंने गुलामी को स्लेवरी को मुकम्मल एबॉलिश कर दिया था, लेकिन इस गुलामी के नतीजे हम भी आज देख रहे हैं कि वहाँ पर भी आज भी हेटरेड है, कम्युनल हेटरेड है। जो गुलाम थे उनकी हेटरेड है, उनके मालिकों के लिए गुलाम मालिकों से हेटरेड करते थे और जो मालिक थे, जो लॉर्ड्स थे उनकी हेटरेड है। यानी स्लेवरी सिस्टम में भी जो पहले से एक्जिस्टिंग थी उसमें क्या था? हेटरेड। मगर दीन इस्लाम ने बाद में क्या लाया आप आगे पढ़ेंगे। तो गुलामी की ये जो शक्ल थी, मालिक नौकर से नफ़रत करता था, उसे कोसता था, मारता था, पीटता था और नौकर मालिक से नफ़रत करता था। क्या हमारे सहाबा के बीच में ऐसा था? हरगिज़ नहीं। देखें दीन इस्लाम किस तरह ट्रांसफ़ॉर्म कर गई कुरान किस तरह ट्रांसफ़ॉर्म कर गई सोसाइटी। हमारा मसला ये है कि हमने गुलामी को, स्लेवरी को बहुत ही गलत नोटेशन के अंदर देखा है। हमारे सामने जब भी गुलाम की टर्म आती है, कनीज़ों की टर्म आती है, हम नेगेटिव कॉनोटेशन में बात को समझते हैं। क्यों? इसलिए कि हमने आसानी तरीक़े से कभी इस्लाम को समझा नहीं, कभी हमने कुरान को बैठकर समझा नहीं इसलिए। तो जो गुलामों को ज़ंजीरों में जकड़े हुए देखा है, इसकी वजह से हमने मूवीज़ में क्या देखा बचपन में से, बॉलीवुड के जो भी वी मूवीज़ देखा हमने, उसमें स्लेव्स कैसे थे? ज़ंजीरों से बंधे हुए, कोई उसको मारता, पीटता, ऐसा देखते थे और बाद में हमको धीरे-धीरे सोसाइटी से पता चला कि दीन इस्लाम में तो स्लेवरी है, वगैरह। तो क्या जो लोग कुरान पर रिसर्च कर रहे हैं, अरबी ज़ुबान पे रिसर्च कर रहे हैं, फिर वो कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं? क्या चीज़ उनको कन्वर्ट कर रही है? कुरान की जो है सिम्प्लिसिटी, आसानी, मुआशरे को करेक्ट करने की एबिलिटी को देखकर वो कन्वर्ट हो रहे हैं। मगर क्या हम अपने आप में बॉर्न बाय मुस्लिम पैदा होके कन्वर्ट हो रहे हैं? क्या कुरान की तरफ पलट के आ रहे हैं? अब तक तो नहीं आए, अल्हम्दुलिल्लाह अब आए हैं। तो अब ये समझने की ज़रूरत है। ये फ़ॉल्स कॉन्सेप्ट्स को दूर करने की ज़रूरत है। हालाँकि आप गुलाम के टर्म को अगर देखें, अल्लाह ने तो बंदे को अपने गुलाम डिक्लेयर किया। हम रब और अब्द है, राइट? तो क्या है, हमने सूरह फातिमा पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो रब है, तो क्या रब हमारा जो है हमें जो है हमने एक गुनाह किया तो जब का जब हमें मारता और पीटता है हमारा रब? नहीं। तो जब स्लेवरी की बात आई, एक खूबसूरत रिलेशन होना चाहिए, ना वो रिलेशन जो हमने बॉलीवुड में देखा, ना वो रिलेशन जो हमारे जो है ज़हनों में है। वो रिलेशन नहीं है मालिक और गुलाम का, बहुत खूबसूरत रिलेशन होता है वो, पूरे हुकूक का रिलेशन होता है वो। तो एक ऐसी एक किसी को मिसाल के तौर पर अगवा करके गुलाम बना लिया जाता है। स्लेवरी कैसे बनती है? एक वॉर होता है लाइक ए जंग बदर या फिर उहुद एक वॉर होता है। तो किसी एक किसी मिसाल के तौर पर अगवा करके गुलाम बना लिया, दूसरा गुलाम बनाए जाते थे। मिसाल के तौर पर उनके अंदर ये था कि जिन कबीलों के साथ उनकी जंगें होती थी, उनके लोगों के साथ जब जंगें होती थी, तो लोगों को पकड़-पकड़ के गुलाम बनाया करते थे। तो ये टूक ज़रिए से
یہ حلال طریقے ہی تھے، جب کیپٹیو بن جائے تو بن جاتے تھے غلام. یا آلریڈی یہ ایگزسٹنگ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے. یا کوئی قافلہ جو جا رہا ہے یا پھر کاروان جو جا رہا ہے گوڈس لے کر، دوسرے قافلے نے اسے اٹیک کیا، تو جس نے قافلے کو اٹیک کیا جو وکٹری پا گیا، وہ اسے جو ہے دوسرے قافلے کو اغوا کر کے اس میں جو بھی بندے بندیاں ہوتی تھی ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا. تو ایک طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر غلام بنایا جاتا تھا. ایک طریقہ یہ تھا کہ نسلی غلام چلے آ رہے تھے، یعنی وہ غلام ہے تو اس کی بیٹی بھی غلام رہے گی، ان کا بیٹا بھی غلام رہے گا، اس طرح وہی فیملی میں. اس لیے کہ اور انبیاء کے شرطوں کے اندر بھی غلاموں کو آپ جو ہے دوسرے انبیاء کے شریعتوں کے اندر بھی غلاموں کا آپ کو کچھ نہ کچھ سین نظر آتا ہے. تو ایک تھے غلام وہ جن کے لوگ پکڑ پکڑ کر غلام بنا دیتے تھے، ایک تھے نسلی غلام. یہ دو چیزیں ہم نے ابھی ڈسکس کیا. تیسرا فارم جو تھی اس زمانے میں قرآن آنے سے پہلے، قرآن میں سلیوری کے احکام آنے سے پہلے، یہ سارے معاملے میں تیسرا جو مقام تھا وہ یہ تھا کہ جنگ کی صورت میں جو قیدی آتے تھے ان کو پکڑ کر غلام بنا لیا جاتا تھا جنگ کی صورت میں. تو یہ تین فارمز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت آنے سے پہلے سے غلاموں کی شکل میں موجود تھے. اور مکہ کے اندر اور عرب کے سبربس میں بہت زیادہ غلاموں کے ساتھ مس ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا. آپ خود یہاں دیکھ لیں کہ اگر آپ تھوڑا سا مکہ کی ہسٹری پر نظر ڈالیں تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو ان کے مالک امیہ بن خلف ان کے ایمان لانے کے بعد ان کے ساتھ ٹارچر کیا، تو کیسے ٹارچر کرتے تھے؟ ان کے گلے میں رسی ڈال کر جو ہے انہیں گھسیٹا کرتے تھے، اور ان کو پتھریلی زمین پر ان کو گھسیٹا کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اور کہا کرتا تھا امیہ بن خلف، کہو لات بھی خدا ہے اور منات بھی خدا ہے. لات اور منات کون تھے؟ اگر آپ نے سیرت النبی پڑھی ہے، لات اور منات دو بت تھے، اور کئی بت تھے عرب کلچر میں. تو وہ آئیڈلز تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے ایک ہی جملہ نکلتا تھا، اللہ احد، اللہ احد. یہ اتنے ٹارچر سہ کے بھی وہ اللہ احد کہتے تھے. کسی لات کسی منات کا نام نہیں لیتے تھے، کسی آئیڈل کا یا پھر کسی بت کا نام نہیں لیتے تھے. اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں سکھایا تھا اللہ احد، نہ کوئی پرسنل دعویٰ دیا تھا. خود بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے کانوں سے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا انہوں نے اتفاقاً. تو انہیں انٹرنلائز ہو گیا تھا کہ اللہ واقع میں ایک ہے، اور یہ جو بت پوجا ہو رہی ہے یہ سب فالس ہے. ان کو جب اینالائسس ہو گیا تھا، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ ان کا مالک امیہ بن خلف ایک مرتبہ اپنے کسی دوست سے گفتگو کر رہا تھا کہ مکہ میں ایک شخص آ گیا ہے، اور وہ شخص جس کو ہم سب جانتے ہیں، اچانک سے اس نے جو ہے ایسی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ یہ جو اللہ ہے یہ صرف ایک ہے. ایسی باتیں ہماری سوسائٹی میں آ گئی. وہ ذکر کر رہا تھا امیہ بن خلف. تو ہمارے سارے جو بت حرم شریف میں بت جمع کرتے تھے وہ لوگ، اور وہ بت کو رکھ کر جو ہے برہانہ یا پھر ننگے طواف کرتے تھے وہ بت کو رکھ کر. تو یہ سب جھوٹے خدا ہیں وہ کہہ رہا ہے محمد، یہ کہہ رہا تھا امیہ بن خلف. ان سب کو توڑ دو کہہ رہا ہے محمد، یہ کہہ رہا تھا. تو یہ اللہ کا جو رسول اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہے، وہ شخص محمد کہتا ہے اللہ احد، اللہ احد. تو یہ کانورزیشن سن کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیچ کر لیے یہ بات، اور انٹرنلائز کیے اور ایکسپٹ کر لیا دل ہی دل میں ایمان کو. اور جب ان کا مالک ان کو، آپ امیجن کریں جیسے ہماری سرکاریں ہوتی ہیں، سڑکیں ہوتی ہیں، یعنی روڈز، ڈامبر روڈز اس طرح نہیں ہوتی تھی. اس دور میں پتھریلی روڈ ہوتی تھی. اس پتھریلی زمین پہ گھسیٹ کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹارچر کرتا تھا. وہ اتنا شدید ظلم کرتا تھا. ہم اسلام کے بارے میں اتنی کنفیوژنس کے شکار ہیں، ہم اسلام کو اتنی طرح بلیم کرتے ہیں کہ اسلام نے کیا کیا. اسلام نے تو یہ تینوں کے تین آپشنز جو سلیوری کے ہیں ان سب کو ایک کے بعد ایک کر کے جو ہے پہلے تو آپشنز دے کے اسٹیپ بائی اسٹیپ سلیوری کو دور کیا. تیسرا آپشن یہ تھا کہ صرف جنگ کی صورت میں قیدی بنائے جا سکتے ہیں. اب کسی نہ کسی کو پکڑ کر غلام بنایا جائے گا حملہ کرنے کے بعد، اغوا کرنے کے بعد. اب نہ کوئی نسلی غلام ہوگا، اور یہ اسلام نے ایک دم نہیں کیا.
اوور نائٹ سلیوری ختم نہیں ہوئی, یہ سینچری بائی سینچری جو ہے ختم ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کیا کہ جس طرح ہم شراب کے بارے میں ہم ذکر آئے, شراب کی آیت ایک سنگل آیت آئی تھی سورہ بقرہ میں, رائٹ, مگر اس آیت میں شراب حرام نہیں کی گئی تھی, بس ایک جو ہے فیلر دی گئی تھی کہ فیوچر میں جا کے شراب تم کو جو ہے چھوڑنی پڑے گی, وہ حرام ہے, ایک فیلر دے دی گئی تھی, بس مینٹلی پریپیئر کیا گیا تھا, اور بعد میں شراب کو ٹوٹلی حرام قرار دیا گیا. تو کیوں؟ عرب کی تو گھٹی میں شراب تھی, وہ اٹھے بیٹھے دن رات شراب میں لطف پت ہوا کرتے تھے, گیملنگ میں لطف پت تھے, اس طرح کی. اور جب جو ہے لاز اینڈ ریگولیشنز آئے, نماز قائم رکھنے کو کہا گیا, کیا اس شراب کی حالت میں نماز ادا کی جا سکتی تھی؟ نہیں. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ شراب ریموو ہوئی, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ سلیوری گریجولی دور ہوئی. تو اسی طرح جو ہے سلیوری, جیسے آج ہمارے لیے کموڈیٹی ہمارے شیڈز ہیں, آج مثال کے طور پر آپ سوئیں اور آپ کے بہت سے شیڈز ہیں, اور آج شیڈز ہیں آپ کے پاس, اور جب آپ صبح اٹھیں تو پتا چلے کہ تمام شیڈ جو ہیں وہ بین ہو گئے. یعنی آپ اس دور میں سوچے جب ڈی مینیٹائزیشن ہوا تھا, 500 روپے کی نوٹ بین ہو گئی تھی, رائٹ, 500 کی نوٹ بین ہو گئی تھی, اوور نائٹ نوٹ بندی قائم کر دی گئی, تو کیسا سچویشن آیا. اور آئی مین اٹ لائک مارکیٹ پورا کرنسی کریش ہو گئی تھی ایک دم. تو اس طرح ایک دم نہیں کیا گیا ہے, نہ شراب کو اس طرح حرام کر دیا گیا ایک دم کریش ٹائپ میں, نہ پھر سلیوری کو ایک دم کریش ٹائپ میں جو ہے بند کیا گیا, اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجولی جو ہے بند کیا گیا یہ چیز کو. تو ہم آگے پڑھیں گے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے غلاموں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. تو بیسیکلی دین اسلام کی بات ہم سمجھ گئے ہیں آپ اور میں, کہ سلیوری کہاں سے آئی تھی, کس نے اسٹارٹ کی تھی, پتہ نہیں کس نے اسٹارٹ کی تھی, لیکن اسلام کا نام آ گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے ذریعے غلاموں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. آپ کے اپنے غلام انس بن مالک کے لیے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے لیے آتا ہے جو مدینہ میں تقریباً 10 سال آپ کے ساتھ رہے. اتنا بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا ساتھ تھا, اتنا بیوٹیفل ریلیشن تھا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ اتنا بہترین سلوک ہوتا تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے 10 سال میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا. تو سلیوز جو ہوا کرتے تھے ان سے کام لیا جاتا تھا, رائٹ, بلکہ جب کوئی کام مجھ سے رہ جائے کرتا تھا, کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر مجھ سے کوئی کام رہ جاتا تھا, میں وہ کام پورا نہیں کرتا تھا, تو اپنے ہاتھ سے اپنے کام کر لیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہتے تھے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا, تم تو میرے سلیو ہو, یہ سب نہیں کہتے تھے. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کردار اپنانے کا کہا ہے غلاموں کے ساتھ, اور انہوں نے بھی پریکٹیکل ایگزامپل سیٹ کیا ہے. مسلمانوں کو کہا گیا کہ جو خود کھاؤ وہ غلاموں کو کھلاؤ, جو خود پہنو وہ غلاموں کو پہناؤ, ان کی اس طرح تربیت کرو. ایون تو جو ہے آگے ایک اور مثال ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات رکھے تھے کہ غلام اور جو ہے مالک کا کیسا ریلیشن ہونا چاہیے, کہ ایسے کردار مسلمانوں کا ہوتا تھا کہ غلاموں کے ساتھ کہ بیت المقدس کی جب فتح ہوئی ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں بیت المقدس پر فتح ہونے کے بعد وہاں جا رہے تھے, تو جس وقت آپ اس بیت المقدس کے دروازے میں داخل ہو رہے تھے اس علاقے میں, کہ اس وقت آپ کے غلام کی باری تھی کہ وہ اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا, ایک ہی اونٹ تھا, تو باری باری دونوں کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام, ان کو باری باری سے اس اونٹ پر سفر کرنا رہتا تھا. تو ایک ہی اونٹ تھا سفر میں جس پر باری باری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سوار ہوتے تھے یا ان کا غلام سوار ہوتا تھا. تو جب امیجن کریں جب غلام سوار ہوتا ہے, کوئی آ کر دیکھ رہا ہے کہ غلام تو اونٹ پہ ہے اور مالک پیدل چل رہا ہے, اور مالک کون تھے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو لوگوں کے اوپر کیا امپریشن پڑے گا. مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ تھے کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ پوری جو ہے سفر میں, تمام سفر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیمل پہ نہیں بیٹھے, ان کے غلام کو بھی موقع دیا.
تو یہ جو ہے ریلیشن بتایا جا رہا ہے مالک اور غلام کا کس طرح ہوتا ہے. پوسٹ وار ریکنسٹرکشن پلان, اللہ تعالیٰ نے اس غلامی کے ذریعے مسلمانوں کو یہ اسٹریٹجی دیا ہے کہ یہ جو اتنی عورتیں آئیں گی ان عورتوں کے ساتھ کیا کیا جائے. اس لیے وہ ہاف جو بتا دیا گیا ہے جو نوبل فیملی سے ہوتی ہے اور غلام کی سزا آدھی رہتی ہے. اور یہ بات بھی جو ہے اگر ان عورتوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا, سلیوز بنا کر ہی رکھا جاتا تھا معاشرے کے اندر, تو انارکی پھیل جاتی تھی, پروسٹیٹیوشن عام ہو جائے گی, تو ان کو کسی نہ کسی کی کفالت میں دے دیا جائے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں, اسلام کے اندر یہ سسٹم نہیں تھا کہ جس کا دل کرے قیدی کا, اپنی پسند کی قیدی عورت کو کنیز کی شکل میں آ رہی ہے تو اس کو لے لے. ایسا بالکل نہیں تھا. اس کی فیوریٹ کنیز کو نہیں لا سکتا تھا, جسے چاہے اسے اٹھا کر کنیز نہیں لا سکتا تھا. جو اسے مل جائے گی جنگ کی حالت میں اسی کو, اگر اس نے ڈیفیٹ کیا اس فیملی کو, اس شخص کو, تب ان کی عورتیں جو ہے ایز اے سلیو آ جاتی تھی. تو جو خلیفہ اس وقت ہوتا تھا اس کی رسپانسبلٹی ہوتی تھی کہ ایک طرح سے وہ ولی کا کام کرتا تھا کہ وہ آنے والی قیدی عورتوں کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا, قیدی مردوں کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا. تو خلافت سسٹم کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یہ ڈیموکریٹک سسٹم اور یہ دنیا میں جو بھی سیکولر سسٹم وغیرہ چل رہے ہیں, یہ تمام سسٹم فیل ہیں. خلافت سسٹم ہے ہمارے دین اسلام میں, خلیفہ وقف کی رسپانسبلٹی ہوتی تھی. تو یہ تمام چیزیں ہم کو جو ہے سلیوری سے ریلیٹڈ ہم کو جو ہے پک اپ کرنی ہوگی. اور ایک لاسٹ بات سلیوری میں, پھر اللہ تعالیٰ جہاں جہاں غلامی کے کانسیپٹ کو بتاتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بتائی کہ یہ عورت کے جذبات کی فلفلمنٹ کے لیے اصل میں رکھا گیا. یعنی کہ جو مرد سے کہا جا رہا ہے کہ تم اگر جو ہے ایک نوبل فیملی کی جو ہے عورت سے تم نکاح نہیں کر سکتے تو تم کنیز سے کرو. تو کنیز کو آپشن دینا یہ بہت بڑی بات ہے کہ کنیز کو آپشن ملنا کہ مالک سے اس کا نکاح ہو اور اسے حق ملا جائے, اسے حق مہر ملا جائے. تو یہ کس کی فلفلمنٹ ہو رہی ہے یہاں پر؟ مالک تو کیسے بھی وہ ایک سے چار شادیاں کر سکتا ہے, لیکن وہ مالک سے یعنی مالک کنیز سے نکاح کر کے کنیز کے اوپر احسان ہے کہ کس کے جو ہے فلفلمنٹ ہو رہی ہے, کس کے جذبات, کس کے ایموشنز فلفلمنٹ ہو رہے ہیں, ایک عورت کے. تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ عورت کی وکالت کر رہا ہے اس سورے میں کہ اس عورت کے ساتھ اس کا مالک فزیکل ریلیشن قائم کر سکتا ہے, تو فلفلمنٹ تو عورت کی ہوگی. مثال کے طور پر ایک جوان عورت قیدی آ جاتی ہے اور وہ اس اور مرد کے گھر میں رہتی ہے, دن رات اسی مرد کے گھر میں رہتی ہے, جس کے گھر میں بیوی بھی ہے آلریڈی, اس گھر میں بہنیں بھی ہے اس مالک کے آلریڈی, اس کے گھر میں ماں بھی موجود ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک ماحول ایسا ہوتا ہوگا کہ ایک دوسرے کو چھیڑا چھیڑی ہوگی؟ کیسا ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہوگا نعوذ باللہ, کیونکہ وہ صحابہ ہوا کرتے تھے. احد کے بعد یا بدر کے بعد صحابہ کو اگر مل جاتے تھے ایسے کیپٹیوز یا کنیز تو یہ چیزیں ہوتی تھی؟ ہرگز نہیں. ان کو ان کے رائٹس ملا کرتے تھے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہے لڑنے والے کوئی مجاہد, لڑنے والی کون؟ صحابہ ہوا کرتے تھے. اور آنے والے عورتیں تو اسلام کی دشمن ہوتی تھی, چاہے وہ ابو جہل کی بیوی ہو یا بیٹی ہو, اس طرح ان کی بیٹی کیپٹیوز ہوگی نا. تو دشمن کی بیٹیاں ان کی جو ہے فیمیلز ہیں, ان کو حق دیا جا رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے, امیجن کریں مثال کے طور پر ابو سفیان ہو یا ابو جہل, خیر ابو سفیان تو بعد میں ایمان لا لیے تھے, تو ابو جہل کی بیٹا یا بیٹی جو بھی ہے, ان کے بیٹے بھی بعد میں ایمان لا لیے تھے, لیکن کوئی ایسے ان کی خواتین تھی گھر میں جو اینیمی تھی, ان کو کیپٹیو بنا لیا گیا, تو ان سے اچھا ٹریٹمنٹ کرنا. تو عورتوں کی تسکین کے لیے, عورتوں کے سیٹسفیکشن کے لیے ان کو یہ لیول دیا گیا دین اسلام میں. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جب بھی کبھی فیوچر میں خلافت کا وقت ہوگا یا پھر کچھ جنگیں ہوں گی آگے فیوچر میں, اور ایسا وقت آئے گا خلافت سسٹم واپس آئے گی, قتال ہوں گے, جنگیں ہوں گی, جنگ کے قیدی آئیں گے, ایسا بھی ہوگا فیوچر میں, تو ان کو غلام بنایا جائے گا. کیونکہ یہ جو ہے بنی اسرائیل کی لاسٹ فال ہے, لاسٹ رائز ہے, رائٹ. تو کمپلیٹ قرآن میں جو ہے بنی اسرائیل کی رائز اینڈ فال جو بتایا گیا ہے, یہ ان لوگوں کی لاسٹ رائز ہے. اب ان کا اس کے بعد فال سٹارٹ ہو جائے گا.
تو جب فال ان کا اسٹارٹ ہو جائے گا تو فیوچر میں جنگیں ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیے جاتے رہے، لاس اینڈ ریگولیشنز مائنڈ میں رہیں گے، تو ہم اگر اپنی بچوں کو یہ تمام چیزیں سکھائیں گے، وہ اپنی نسلوں کو یہ تمام چیزیں سکھائیں گے، تو جو ہے دین اسلام کے حساب سے تو جو ہے پیسفل ماحول رہے گا. تو ہم کبھی بھی اسلام کے خلاف جو ہے اپنی زبانوں سے الفاظ نہیں نکال سکتے، کیونکہ آج کا برننگ ایشو سلیوری نہیں ہے. سلیوری نہیں ہے، آج کا برننگ ایشو ہے ہوموسیکشوالٹی. کوئی کتنے لوگ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں؟ اگر کیوں نہیں اٹھا پاتے؟ ہم پروٹیسٹ نہیں کر پاتے اس چیز کے لیے. حالانکہ قوم لوط کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا آپ اور میں جانتے ہیں. زمین پلٹا دی گئی، ان کی تمام جو ہے قومیں پلٹا دی گئی ہے. تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس طرح کی چیز ہم سے پوچھے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم نے پروٹیسٹ بھی کیوں نہیں کیا؟ یاد ہے کہ قوم لوط کو کس طرح پلٹا دیا گیا تھا؟ پہلے مومن شخص سے ہی جو ہے پلٹا دیا گیا تھا. فرشتے نے جا کر کہا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اے اللہ تب تو لوگ تو ہوموسیکشوالٹی میں تھے، لیکن کچھ ایسے بھی بلیورز تھے، مومن تھے، ان کا کیا کیا جائے؟ ان کو بھی پلٹا دیا جائے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تم ان مومن سے ہی اسٹارٹ کرو، کیونکہ انہوں نے کوئی اسٹیپ نہیں لیا اس چیز کو بند کرنے کے لیے. تو ان سے ہی جو ہے قومیں پلٹا دی گئی، مومنوں کی طرف سے ہی. آگے سورہ نساء آیت نمبر 29 آنورڈز. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. لین دین ہونا چاہیے تو آپس میں ایک رضا مندی سے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ کسی کے مال کو غلط انداز میں ہڑپ نہ کھا جاؤ، ہڑپ کے نہ کھا جاؤ. ہماری سوسائٹی کا فاؤنڈیشن ہوتا ہے وہ دو چیزوں پر ہوتا ہے: جان کا احترام، پروٹیکشن آف لائف. مال کا احترام، پروٹیکشن آف ویلتھ. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے، پیس اور پراسپیرٹی ہوتی ہے، معاشرہ ترقی کرتا ہے. مینلی دو چیزوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہا غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھا جاؤ. اس کا مطلب یہ بھی ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ وراثت کا مال ایک دوسرے کا ہڑپ نہ کر لو، ایک دوسرے کا مال نہ کھا لو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اپنے معاملات کو درست کرو، لین دین کے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے. جو پرفیکٹ شریعت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے، انسان اس سے بہترین دوست بنا نہیں سکتا. یعنی جو شریعت دے دی گئی ہے ہم کو، وہ بہترین شریعت ہے، پرفیکٹ ہے. اس سے بہترین دوست ہمارا کوئی نہیں ہے. جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا، اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ اللہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کس کو اللہ آگ میں جھونکنے کی بات کر رہے ہیں؟ اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ کام کرے گا اسے ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے. آگ میں کسے جھونکنے کی بات ہو رہی ہے؟ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ. وہی بات آ گئی، اگر آپس کے معاملات میں، آپس کی تجارت میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر کچھ معاملات ہو رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ کیا. اس دور کے اسلامی اسکالرس کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ جب وہ اپنے کسی نہ کسی وقف یا دفتر یا آفس میں بیٹھے کام کر رہے ہوتے تھے، اور ان سے کوئی ملنے اپنے ذاتی کام کے لیے جایا کرتا تھا، یعنی آفس کے کام سے ریلیٹڈ، تو چراغ کے اندر جو تیل ڈالتے ہیں، جو فیول ڈالتے ہیں، وہ تو حکومت کے پیسے کا ہے. اور حکومت کے پیسے سے جو میں تیل ڈالوں گا، جو میں چراغ جلاؤں گا، وہ صرف حکومت کے کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے. یعنی یہ میرے پرائیویٹ میٹنگز یا کوئی مجھ سے ملنے آئے گا تو وہ چراغ بجھا کر ملا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جو تیل ڈلا کرتا تھا وہاں پر گورنمنٹ آفس میں، تو وہ تیل بھی جو ہے پبلک کے پیسے سے آئے گا نا. اس لیے تو اتنی احتیاط ہے. اسکول میں اگر اسٹوڈنٹس کو اسٹیشنری پینسلس پرووائڈ کی گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسکول ٹیچرس ہوتی ہیں ان کو بھی بہت احترام رکھنے چاہیے. یعنی یہ تو بچوں کا جو ہے اصل پراپرٹی ہے، تو ایک دوسرے کی پراپرٹی نہ حق نہ کھانے کی یہاں پر بات آ گئی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کہنے کو معمولی پیٹی پیٹی ہیں، لیکن اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جو کوئی ایسا ظلم کرے گا فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اللہ کے لیے یہ کام تو کوئی مشکل نہیں ہے.
ان تجتنبوا كبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حسب سے ساخط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ پر داخل کریں گے۔ یعنی تمہارے کبیرہ گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کے لیے یا تو احادیث میں وعید آتی ہے کہ جن کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے جن کی سزا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کا ذکر کیا ہے، وہ ہے کبیرہ گناہ۔ اور کبیرہ گناہ اسلام کے اندر اسٹیبلشڈ ہے، انسان صغیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے تو وہ کبیرہ گناہوں سے بھی دور دور اپنے آپ کو کر سکتا ہے۔ تو جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے، اس کی تمنا نہ کرو۔ یہ ہم سب کے لیے کتنا بڑا سبق ہے، جو اللہ نے تمہارے مقابلے میں کسی دوسرے کو زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کسی کو دیکھیں تو آپ کو لگے ہائے کتنی حسین ہے، کاش میں بھی ایسی ہوتی، یا پھر وہ زیادہ ان کے پاس مال ہے، کاش میرے پاس بھی ہوتا۔ تو ایسی چیزوں کی تمنا نہ کرو۔ ہم نے جو ہے اس سے پہلے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ کسی نفس پر اس کے قدرت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جو نعمتیں دی ہیں، اللہ نے جس کو جو پروویژن دیا ہے، وہ اس کے لیے کسٹم میڈ ہے۔ تو جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ آپ اس میں بحث میں نہیں رہنا کہ مرد اور عورت ایکول ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ جو کماتے ہیں اپنا سارا بینک بیلنس الگ کر کے رکھ لیں، نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے یہ دنیا کی ارننگ کی بات نہیں ہے، یہ امال کی ارننگ ہے، یہ اعمال کی ارننگ کی بات ہے۔ جو کچھ مردوں نے کمایا یعنی جو انہوں نے اعمال کمائے ہیں، اکتسبو کا لفظ آیا ہے، کسب ہوتا ہے یہ کمائی جو اعمال کی کمائی ہو، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ یہاں پر میں ایک 2 منٹ کا بریک لوں گی، پلیز کوآپریٹ۔ تو یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا تھا جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، یہ اعمال کی ارننگ کی بات ہے۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے یعنی جو انہوں نے اعمال کمائے ہیں۔ اکتسبو کا لفظ آیا ہے کسب سے، کسب ہوتا ہے یہ کمائی جو اعمال کی کمائی ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ یہاں اللہ سے اس کی فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز پر علم رکھتا ہے۔ یعنی ایک دوسرے سے جیلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، علم میں آگے بڑھو، عمل میں آگے بڑھو دنیا کی کمائی کے لیے۔ اور ہم نے ہر طرح کے حقدار مقرر کر دیے ہیں، جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں، اب رہے وہ لوگ جنہیں ترکے کے حقدار، انہیریٹنس کے ہم نے جو پریویسلی ڈسکس کیے تھے، وہ تمام جو ہے حقدار کے جو ہے کیا کیا حق ہے، کتنے حصے ہیں بتا دی آلریڈی۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دے دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ مرد عورتوں پر خبام ہے،
خوام عربک زبان میں کہتے ہیں کسی بھی کام کا یا کسی بھی نظام کا جو ذمہ دار ہو، تو ذمہ دار شخص کو خوام کہتے ہیں۔ تو مرد کون ہے اپنے گھر کا؟ ذمہ دار شخص، جس کے اوپر کوئی نہ کوئی رسپانسبلٹی ہو۔ جب کوئی نہ کوئی نہیں، میجر رسپانسبلٹی اسی کے اوپر ہے۔ جب مرد کماتے ہیں تو ان کے اوپر رسپانسبلٹی آ جاتی ہے، نہ صرف کمائیں بلکہ تربیت کی بھی ذمہ داری آ جاتی ہے خوام لفظ کے اندر۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ مرد جب کمائی نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیچر میں رکھا ہے کما کر خرچ کرنا، وہی نہیں کرتے، تو وہ جو ہے ایک مرد کی ایک میجر کوالٹی سے جو ہے محروم ہے۔ تو جو مرد کمائی نہیں کرتے ان کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے، یہ کہتے ہیں اسکالرس۔ پھر وہ غصہ کرتے رہتے ہیں، ان کے جو ہے پرسنالٹی میں ڈفرینسز آ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پسے ہوئے طبقے ہیں ان کے اندر مرد یعنی پور پیپل جو ہے ہمارے سوسائٹی میں پسے ہوئے طبقے، جو ان کے اندر مرد کمائیاں نہیں کرتے، تو ان کا کیا کنڈیشن ہوتا ہے؟ وہ بس پیتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ایسے ہی جو ہے سوسائٹی بگڑ جاتی ہے۔ عورتیں سارا سارا دن کمائیاں کرتی ہیں، ان کے گھر میں 10 چھ چھ گھروں میں کام کرتی ہیں عورتیں، ہماری میڈس، اور ان کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ آرام سے گھر میں بیٹھتے ہیں اور کھاتے ہیں بیوی کا مال۔ تو یہ تمام چیزیں یہاں ڈسکس کی گئی۔ اب جب اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، تو کیا میں اور آپ اس پر ریسنٹمنٹ شو کریں؟ کیا یہاں پر کیا آپ کی پوزیشن کم ہو گئی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو کہہ دیا الرجال مرد قوامون ہے عورتوں کے اوپر، تو کیا آپ اور میں ریسنٹمنٹ کریں گے؟ نہیں۔ ارے الحمدللہ ہم کو ایک قوام ملا، الحمدللہ ہم کو ایک پروٹیکٹر ملا، الحمدللہ ہمارا نفقہ اٹھانے والا کوئی مل گیا ہے، لاکھ شکر ادا کریں۔ حقیقت ہے، اور یہ بات آج کی بچیوں کو بتانے کی ضرورت ہے، لاکھ شکر کرنے کی ضرورت ہے اس بات پر کہ اللہ نے میرے والد کو میرا پروٹیکشن کے لیے پہلے رکھا، اور بعد میں شوہر کو، اور اس کے بعد میرے بیٹوں کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت رحم ہے۔ اب یہ میرا اور آپ کا مائنڈ سیٹ ہے کہ والد اور شوہر کے سر پر ہونا اپنے لیے ایک اللہ کی طرف سے پروٹیکشن سمجھتے ہیں یا خیر سمجھتے ہیں، یہ آپ کے اور میرے اوپر ہے۔ اب یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے، اور آج کل بچیوں کو یہ بات بتانے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہر کوئی انڈیپینڈنٹ کے جو ہے مائنڈ سیٹ میں ہوتے ہیں، ماں باپ کی بتائی ہوئی چیزوں کو کرفیو سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ماں باپ کی بتائی ہوئی رولز اور ریگولیشن پالیسی جو گھر میں ہے وہ قوانین ہے، ایک پرٹیکولر ایوری ہوم میں پرٹیکولر رولز اینڈ ریگولیشنز ہونے چاہیے دین اسلام کے حساب سے۔ تو اگلا بیوی کے مقابلے میں شوہر کا ایک درجہ زیادہ ہے، مرد کی ذمہ داری، اور کیوں زیادہ ہے مرد کی ذمہ داری؟ اللہ نے آگے وجہ بھی بتا دی، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیوں فضیلت دی ہے مردوں کو، کیوں فضیلت دی ہے شوہر کو؟ انفقوا من اموالہم، اس لیے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کو دی گئی ذمہ داری۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے مرد کا انسٹنکٹ کے اندر ہے کہ مرد کما کر خرچ کرتے ہیں۔ کبھی آپ اور میں کمانے لگ جائیں، آپ اور میں جو پروفیشنل خواتین ہیں ہم، تو آپ کو پتا ہوگا کہ مال آپ جو کماتی ہیں تو انہیں کیا ہم اتنا سنبھال کر رکھ سکتے ہیں، یا پھر جو ہے ویسا یوٹیلائز کر سکتے ہیں جو ذمہ داری مردوں کو دی گئی ہے، نیچرل انسٹنکٹ جو ان کے اندر ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو ہمارے ذمہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی ذمہ داریاں لگائی ہوگی، تو پھر دیکھیں ہم اپنے شوہروں کو کتنا جتاتے ہیں، اپنی اولاد کو جتاتے ہیں، اور ہم دن تمام جو ہے باہر کام کر کے کیا گھر میں آ کے اسی انرجی سے کام کر پاتے ہیں؟ اپنے بچوں کو ڈانٹ دینا، شوہر کی بات نہیں سننا، میٹ کو ڈانٹ دینا، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، وہ ایسا کیوں نہیں کیا، ارے میں نے تو کل ہی لایا تھا، آج تم نے کیوں ختم کر دیا۔ یہ سب شکایتیں، موڈ سوئنگز عورتوں میں جو ہوتی ہے، ہارمونل امبیلنسز، تمام چیزیں ہوتی ہیں عورتوں میں۔ جو عورت باہر کما کے فل ٹائم کر کے گھر آتی ہے تو کیا وہ تھک نہیں جاتی؟ کیا اس کے چینجز نہیں آتے؟ اینگر، بچوں کو جو ہے ٹریٹمنٹ وغیرہ، obvious چینجز ہے، اسٹڈیز ہیو پروون دیٹ۔ اللہ نے مرد کے اندر یہ قوام والی حقیقت ان میں رکھا ہے، اور اللہ نے ترغیب بھی دی ہے۔ اللہ نے مرد سے کہا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر کرو، اپنے بال بچوں پر خرچ کرو۔ تو مرد کا اللہ نے انسٹنکٹ رکھا ہے کہ مرد خرچ کر کے احسان نہیں جتاتا، اور عورت خرچ کر کے احسان ضرور جتاتی ہے۔
تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ایک خوام بنا کر رکھا ہے اور وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، تو آپ کا اور میرا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم دل کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو اور مجھے یہ چیز سمجھنے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت یعنی وہ بیوی جو 5 وقت کی نماز پڑھے، شوہر کی فرمانبردار ہو، رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد وہ ان معاملات میں جن معاملات میں اللہ نے حکم دیا ہے کام کرنے کا وہ کرتی رہے تو وہ جنت کے 8 دروازے میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ اللہ ہمارے مسلمان مردوں کو قوام بننے کی اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ قوام کے اندر یہ میننگز بھی آ جاتے ہیں کہ وہ اپنے بیوی اور اپنے بچوں کی تربیت کا خیال رکھیں، نہ صرف کمانا مگر اس میں خوام میں تربیت بھی آ جاتی ہے۔ آپ جتنا قرآن پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے والد کی ذمہ داری بتائی ہے اپنی اولاد کی تربیت میں۔ تو مگر آج کے معاشرے میں کیا کرتے ہیں، اگر کوئی بچہ شرارت کرتا ہے، یہ تھوڑا نوٹی رہتا ہے تو بولتے ہیں کیا تمہاری ماں نے یہ بھی نہیں سکھایا؟ ارے تمہاری ماں نے سلام کرنا نہیں سکھایا؟ ماں کو کہتے ہیں، حالانکہ پہلا کس کا ہے درجہ؟ والد صاحب کا ہے۔ تو والد سے کیوں نہیں پوچھتے کہ تمہارے باپ نے نہیں سکھایا؟ کوئی نہیں کہتا ماں نے نہیں سکھایا، یہ سوال کرتے ہیں۔ حالانکہ تربیت کی دعائیں کون کی تھی، کس نے کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اپنی اولاد کے لیے، پھر اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام نے کی تھی اپنی اولاد کے لیے۔ تو ان بی بی ہاجرہ نے نہیں کی، بی بی ہاجرہ نے تو بس اللہ سے جو ہے صبر اور جو ہے کی توقع کی تھی، مگر دعائیں کس نے کی تھی؟ نسلوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام تو وہ بھی تو مرد تھے، اور سورہ تحریم میں اہل و عیال کے دین سکھانے کی ذمہ داری آئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، یعنی کسے کہا جا رہا ہے؟ ایک مرد سے کہا جا رہا ہے یہ بات۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا نصیحت سورہ لقمان میں آتا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لا ظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو کون یہاں پر تربیت دے رہے ہیں؟ حضرت لقمان علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کی کے لیے دعائیں کی تھی۔ حضرت یعقوب نے ہمارے ممکن ہے، ضرور ممکن ہوگا لیکن ہمارے معاشرے میں بہت کم، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو علم کی کمی ہے، اور اپنی میتھڈولوجی سے ہمارے مسلمان مردوں کو بتا رہے ہیں کہ باپ کی ذمہ داری کیسی ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں بہت کامن سی چیز ہے، مرد اپنی ذمہ داری سے فارغ ہوتے ہیں۔ جہاں کسی بچے نے کچھ شرارت کی تو لوگ یہی بولتے ہیں امی نے کچھ نہیں سکھایا، کبھی نہیں بولتے کہ تمہارے والد نے کیا سکھایا، یہ نہیں کہتے۔ ابھی تک آپ نے جتنا بھی قرآن پڑھا ہے اس میں سب میں اللہ تعالیٰ نے مستقل مردوں سے بات کر رہے تھے، تقوی حاصل کرو، تقوی کے ساتھ معاملہ کرو، تقوی کے ساتھ نکاح کرو، سب کچھ کہہ رہے تھے، عورت کی وکالت کر رہے تھے، تقوی کے ساتھ طلاق دو، تقوی کے ساتھ وراثت تقسیم کرو۔ اللہ تعالیٰ مستقل مردوں کے ریفرنس سے بات کر رہے تھے۔ اب آگے ذکر آ رہا ہے ایسی آیت میں کہ اب اللہ تعالیٰ عورتوں سے کہہ رہے ہیں کہ اچھی عورتیں کیسی ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے بتایا تھا مریم علیہ السلام کے موضوع میں اچھی عورتیں، نیک پاک عورتیں کیسی ہوتی ہیں۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں، جھگڑے کو بڑھانے والی نہیں ہوتی ہیں، کبھی شوہر کو غصہ آ جائے خاموشی۔ یہ اگر آپ اور میں سیکھ لیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ جب ہمارے شوہر غصہ کر رہے ہیں اس وقت ہم خاموش ہو جائیں۔ جس وقت جو انسان غصہ کر رہا ہے، چاہے غلط غصہ کر رہا ہو یا آپ کتنی بھی اچھی بات بتانے کی کوشش کریں گی ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ تو ہے نمبر 1۔ تو قرآن کون پڑھ رہا ہے ترجمے کے ساتھ؟ آپ اور میں۔ تو آپ یا ہمارے شوہر تو نہیں پڑھ رہے ہیں کرنٹلی، آپ اور میں ہی پڑھ رہے ہیں، رائٹ؟ تو آ, ہو سکتا ہے کسی کے شوہر پڑھ رہے ہوں لیکن زیادہ تر ہم بیٹھے ہوئے ہیں قرآن سے تعلق جوڑے ہوئے۔ تو اگر ہم کوئی ایسی قرآن کی تعلیمات یا پھر میجرلی ان کے سامنے لا کر رکھ دیں گے تو کیا وہ ایکسپٹ کریں گے؟ نہیں۔ تو آپ اور میں جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم تو کنٹرول کر سکتے ہیں، سیلف کنٹرول۔ ہمیں تو وہ عادت ڈالنی ہی ہوگی، اب ہم پہ تو
ہم نے تو علم حاصل کر لیا، عمل فرض ہے ہمارے اوپر۔ تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم گھر کو گھر بنا کر رکھیں، گھر کے ماحول میں ہم پیس رکھیں، تو جب آپ کے شوہر غصہ کریں، آپ آگے سے خاموش ہو جائیں، حکمت سے کچھ بول دیں یا صحیح وقت پر آپ انہیں بات سمجھا دیں۔ تو شیطان تو گھروں میں موقع ڈھونڈتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان بس کسی طرح لڑائی کرا دے۔ شیطان اپنے اس شاگرد کو تاج پہناتا ہے، سارا دن کی محنت کے بعد جو شوہر اور بیوی کے درمیان میں کلیش کرا کے آیا ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں بلا وجہ جھگڑا ہوتا ہے شوہر اور بیوی کے درمیان۔ آپ مجھ سے جن کی شادی جو ہے آلریڈی 10 ایئرس ہو گئے وغیرہ یا اس سے زیادہ ہو چکی ہے، آپ خود اس بات کی گواہ ہوں گے کہ ہماری فائٹنگس کس طرح اسٹارٹ ہوتی ہیں۔ کوئی باتوں کی بنیاد ہی نہیں ہوتی، کوئی ٹاپک ہی نہیں ہوتی، مگر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ منہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں بلا وجہ، کسی نہ کسی بات پر جو ہے کسی نے زیادہ جو ہے اسٹرکٹلی بات کہہ دی تو آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر تمام جو ہے سارے عورتوں کی نشانیاں بتا دی گئی ہیں، گھر، بچوں کی حفاظت، اور ایک اور چیز بھی آ گئی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو آرام سے بیٹھنا ہے، انہیں بھی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، انہیں بھی تربیت کی ذمہ داری دی گئی ہے، شوہر کے گھر کو سنبھالنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، اور ایک اور چیز بھی آتی ہے، حفاظت للغیب کے اندر شوہر کے رازوں کی حفاظت آتی ہے۔ اگر شوہر میں کوئی کمزوری ہے، اگر شوہر میں کوئی کمی ہے، تو جا کر جو ہے امی کو فون لگا کے ہیلو یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، یہ جو ہم جو ہے تمام چیزیں شوہر کی رازیں کھول دیتی ہیں، وہ بھی ہم پر منع ہے، وہ چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں دعا کر لینی چاہیے، ہمیں جس طرح کے شوہر چاہیے، آج بھی آپ کو وقت اور موقع ہے، آپ دعا کر لیں۔ شوہر کے رازوں کو بھی کھولنا اس طرح منع کیا گیا ہے۔ تو نیک عورتیں کون ہوتی ہیں کہ یہاں پر بات بتا دی گئی کہ وہ اللہ کے رضا کے ساتھ عمل کرنے والی ہوتی ہیں اور شوہروں کے گھروں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ایسی عورتوں کے کی بات کر دی ہے کہ جو عورتیں پرابلمٹک ہوں، یعنی جن عورتوں کے سارے حقوق ادا ہو رہے ہوں، جو عورتیں اپنے گھر کے حصار میں ہوں، اپنے گھر کی پروٹیکشن میں ہوں، شوہر ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، زبردست کما کر لا کے بھی دے رہا ہے، اس کے باوجود اس نے ایسی جو ہے بغاوت کی ہے کہ آپ کو بو بھی آگے، بغاوت یعنی ایکسٹرا میرٹل افیئر اگین، بغاوت کی بو بھی آ گئی، تو یا بغاوت کے آپ کو ثبوت مل جائے، واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو کا مطلب کہ اب آپ نے اس کو ایک دفعہ غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لیا، 2 دفعہ دیکھ لیا، اب آپ اس کو سمجھانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک دفعہ دیکھ لیا جا کے اسے چاٹ لگا دیا جائے، نہیں، ایک دفعہ دیکھ لیا، نظر انداز کریں، اسے سمجھایا جائے، 2 دفعہ دیکھیں، سمجھایا جائے، اور پھر یہ اسٹیپس کر کے یہاں پر 3 سٹیپس بتائے گئے ہیں کہ کسی شوہر کے جو قوام ہوتا ہے، تو اب اس کی ذمہ داری بیوی کو ٹھیک کرنا بھی ہوتی ہے۔ کس طرح ٹھیک؟ تھپڑ لگا کر نہیں، کس طرح تربیت کی جاتی ہے دیکھیں، یہ ہے دین اسلام۔ اب اس کو کیسے بیوی کی تربیت کرنی ہے، یہ نہیں کہ اگر اس نے سنا کہ اچھا میں نے یہ دیکھ لیا یا کسی دوست نے بتا دیا یا پھر موویز میں نے دیکھا کہ تھپڑ رسید کر دیتے ہیں، تو نہیں ہے یہ ہمارا اسلام۔ نشوزہن کی بات آئی ہے، نشوز یعنی زیادہ تر نشوز آتا ہے ایسی برائی میں جو برائی ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی طرف لے کر جائیں۔ ایسا نشوز اب اگر شوہر نے دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ شوہر کو خوام بنایا، ایک گھر کی ذمہ داری دی، تو اللہ نے کہا تمہیں 3 سٹیپ کے ساتھ اس کے اوپر پراپر تربیت کرنی ہوگی۔ یہ نہیں کہا تھپڑ مارنا ہے، کیا کہا؟ تربیت کرنی ہوگی ایک عورت کی بھی، اور کیسے کرنی ہوگی، تمہیں کیا پریونٹیو میجرز لینے ہوں گے۔ نمبر 1، فَعِظُوهُنَّ، فَعِظُوهُنَّ کیا کرو؟ انہیں سمجھاؤ، ان کو وصیت کرو، واز کرو۔ فَعِظُوحاز سے ہے درس سننے جو درس یعنی ایک ٹاپک کے اوپر ہم بولتے ہیں، اس لفظ سے آتا ہے فَعِظُوهُنَّ۔ تو جو عورت اس طرح کے بدگمانیوں میں پکڑی جاتی ہے، ان عورت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو کیا لفظ آیا تھا؟ واللاتی تخافون نشوزہن، نشوز سے آیا وہ بدگمانیاں یا پھر وہ جو افیئرس وغیرہ جو بھی ہے، اس کا کیا پریونٹیو میجرز لیا جائے، اس عورت کی کس طرح قوام کو تربیت کرنی ہونی چاہیے۔ نمبر 1، فَعِظُوهُنَّ، تو کیا کرو؟ انہیں سمجھاؤ، ان کو وصیت کرو، واز کرو یا انہیں درس سناؤ،
اور انہیں سمجھاؤ، یعنی انہیں سمجھاؤ، ان کے ساتھ بات کرو، ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو یہ غلط کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہارے گھر برباد ہو سکتی ہیں، بات کر کے ان سے ڈسکس کرو۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے فَإِذُوهُنَّ سے، یہ ہے خوام، یہ نہیں ہے غصہ آیا اور دھڑاک ایک تھپڑ رسید کر دیا، یہ نہیں ہے دین اسلام۔ سب سے پہلے سٹیپ کیا ہے؟ فَإِذُوهُنَّ، نہیں، اللہ نے پہلا سٹیپ کیا سمجھایا ہے؟ ان کو سمجھاؤ، آپ اور میں اپنے شوہروں کی تربیت کو نہیں کر سکتے، آپ اور میں تو اپنے شوہروں کی، اب ہم قرآن میں یہ پڑھ لیا، اب جا کے جو شوہر آلریڈی ظلم کر رہا ہے، اس شوہر کو تو ہم یہ بات بولیں گے تو اس کو تو سمجھ میں آئے گا نہیں، کیونکہ اس نے آج تک قرآن کھول کر دیکھی ہی نہیں، تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے؟ تو یہ چیز جو ہے ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم اپنے شوہروں کی تو تربیت نہیں کر سکتے، دعا کر سکتے ہیں، ان کو جو ہے نارمل ٹائمز میں جب اینگر نہیں رہے گا ان کے اوپر، جب ہم انہیں بٹھا کے ایسی کی بات ایسی ہے ہم سمجھا سکتے ہیں، انہیں ڈائریکٹ اگر ہم قرآن کا ریفرنس بھی دیں گے تو قرآن سے وہ اور دور ہوں گے۔ اپنے بیٹوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے تاکہ فیوچر میں وہ چیز جا کر وہ یہ غلطی نہ کرے جو شوہر نے وہ غلطی کی ہے، کیونکہ بیٹوں کو تو کیا پتا ہے جو فادرز نے کیا ہے اسے ایزیلی کیچ کرتے ہیں وہ، اگر باپ نمازی ہوتا ہے تو اولاد نمازی ہوتا ہے، ایزیلی کیچ کرتے ہیں نماز پڑھنا، اگر برائیاں کرتے ہیں تو ایزیلی کیچ کرتے ہیں وہ بھی، مارنے والے شوہر ہوتے ہیں تو وہ بھی ایزیلی کیچ کرتے ہیں بوائز، تو اپنے بیٹوں کو یہ بات سمجھانی ہے اور یہ باتیں بیٹوں کو سمجھانی ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، جب شادی ہوگی ذمہ داری سر پر پڑے گی تو حالات خود بخود اسے سمجھ میں آ جائیں گے، نہیں ہوگا ایسا۔ آپ اور میں قرآن سمجھ رہے ہیں تو ہمیں آج سمجھ میں آ رہی ہے بات، آج۔ تو اس بچے کو کیسا سمجھ میں آئے گی ایسے سچویشن میں، آلریڈی وہ سچویشن میں گھیرے ہوا ہوگا، تو جب اسے کیا سمجھ میں آئے گی یہ بات؟ وہی اس کے فادر والی ریپیٹ ہسٹری ہو جائے گی نا، ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف ہو جائے گی، خود ہی کچھ نہیں سمجھا جاتا، وہ خود ہی کچھ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ جب تک آپ اس کو سمجھائیں گے نہیں، قرآن اس کے سامنے کھولیں گے نہیں، اسے سمجھائیں گے نہیں، تو کس طرح؟ تو اگر خود ہی ہم انسان خود ہی سب کچھ سمجھ جاتے وقت کے ساتھ-ساتھ، کیا آپ اور میں نے وقت کے ساتھ-ساتھ یہ تمام چیزیں سمجھی ہے؟ نہیں۔ عمر کے ساتھ کیا ہم نے سمجھی ہے؟ آلموسٹ ہم 30 پلس ہیں، کیا یہ بات سمجھی ہے؟ نہیں۔ تو اللہ نے قرآن نازل کیوں کرتا؟ اللہ کیوں نازل کرتا قرآن؟ جب وقت کے ساتھ یہ چیز سمجھنے ہم کو ہو جاتی، سمجھ میں آ جاتی، تو قرآن کس لیے ہے پھر؟ تو خود ہی ہم سب کے دل میں اللہ وضاحت کرتا، الہام ہمارے دل میں آ جاتا، تو کیا ضرورت ہے قرآن کی آج؟ انٹیوشن کر دیتا اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں، تو ایسا پاسبل ہے؟ اس لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ابھی سے فیوچر میں اپنے جو ہے بچوں کی تربیت اس طرح کرنی ہے۔ تو اللہ نے تربیت کا یہاں پر حساب رکھا ہے، فَإِذُوهُنَّ سے تربیت کا معاملہ رکھا ہے، تو اپنے بیٹوں کی تربیت کریں کہ جب کل کو تمہاری بیوی آئے اور اگر تمہاری اس سے نشوز کا خطرہ ہو، تو کیونکہ فیوچر تو ہم پریڈکٹ نہیں کرے، فیوچر تو اور فتنہ ریز ہوگا، اتنا فتنہ ہوگا فیوچر میں ہم بتا نہیں سکتے، تو اس دور میں اگر نشوز آئے گا، نشوز نظر آئے گا اپنے بہو میں، تو پہلے اس کو سمجھاؤ، پھر کس کو سمجھانا ہے؟ پہلے بہو کو یا بیٹے کو؟ بیٹے کو پہلے سے تربیت دے کر سمجھانا ہے، پھر وقتیہ طور پر بھی اسے ریمائنڈ کرنا ہے وہ بات۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ جب مرد سمجھاتے ہیں تو وہ عورتیں جو فطرتاً غلطی سے صرف کسی غلطی کا شکار ہوتی ہیں، یعنی وہ لوگ فطرتاً ایسے ہی ہو جاتی ہے شکار، بائی نیچر فَإِذُوهُنَّ سے 50% وہ جو ہے نشوز چھوڑ دیتی ہے، یعنی وہ ایکسٹرا میرٹل افیئرس یا وہ چیز چھوڑ دیتی ہے 50%، سمجھانے پر ہی 50% چھوڑ دیتی ہیں۔ تو یہ کہتا ہے دین اسلام، عورت مرد کے سمجھانے پر سمجھ جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر نرمی رکھی ہے، جذبات عورت کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایموشن زیادہ ہوتے ہیں، ذرا مرد ظاہر شوہر 2 منٹ 2 بول جو ہے اس نے محبت کے کر دیے تو ہم اس کے لیے جو ہے بریانی بنا کے اسے کھلا دیتے ہیں، میلٹ ہو جاتی ہیں بالکل کینڈل کی طرح۔ تو جب سمجھائیں گے شوہریں اپنے بیویوں کو، فَإِذُوهُنَّ کریں گے جو فرسٹ اسٹیپ ہے پریونٹیو میجر کا، نشوز کو پریونٹ کرنے کے لیے، تو وہ کام کیا جائے۔ سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے؟ لیکن اگر پہلے اسٹیپ کے بعد بھی وہ باقی 50% عورتیں جو نہیں مانیں گی، ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ وَهْجُرُوهُنَّ، خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ ہو جاؤ۔ کیا کرو؟ یعنی بیڈ آن دا بیڈ انہیں سپریٹ کیا جائے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو بیڈ روم سے باہر نکال کے گیٹ آؤٹ کہہ دو، ایسا نہیں ہے دین اسلام۔ وَهْجُرُوهُنَّ
का मतलब ये है तुम खुद अपना पिल्लो लेकर बाहर चले जाओ लाउंज में या किसी बेडरूम में या किसी और दूसरे रूम में। तो ये तो चीज से पहले समझाया था शौहर ने, अब वहजुरुहुन्ना किया, तो ये वाले स्टेप से तो औरत ऑलमोस्ट 80% समझ जाती है। वो जरा सा शैतान की बातों में जो आ गई थी औरत, वो इस कदम से वहजुरुहुन्ना से थोड़ा मान जाती है, फौरन मान जाती है। इसलिए कि जब आपका शौहर नाराज, बस नाराजगी हम नहीं झेल सकते, कोई भी औरत जो है शौहर की ज्यादा टाइम नाराजगी नहीं सह सकती। तो अच्छा नाराज है कैसा मनाऊं, ये माइंड में आ जाता है। तो कैसे बात करूं, कहाँ से शुरू करूं, ओके मैं ये जो है छोड़ देती हूँ, क्या मिलेगा मुझे, ऐसी चीज आ जाती है। और लास्ट स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप क्या क्या है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में, वज़रिबूहुन्ना, उनको मारो। मतलब क्या कुरान कह रहा है कि एक औरत, वही कुरान जो अल्लाह ने वकालत की थी औरतों की अब तक, सूरह बकरा से लेके निसा तक और आगे भी करेगा, तो वही रब कह रहा है कुरान में वज़रिबूहुन्ना, उनको मारो। तो किस तरह का मारना है ये आपको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। और मार क्या हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में क्या किसी ने मारा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा ने, और किस तरह मारा था, किस तरह डील किया था, ये थर्ड स्टेप किस तरह किया था, वो कैसा है, वो हमको पढ़ने की जरूरत है। तो किस तरह हुआ था हम आगे पढ़ेंगे। हम सबको तो इस बात पर बड़ा गुस्सा चढ़ जाता है कि अल्लाह ने कुरान में वज्रिबुहुन्ना कह दिया और हमारे मर्द मारते हैं। ये बात ज़हन में आ गई और अल्लाह पर जो है बहतान लगाते हैं, इस कुरान पर बहतान लगाते हैं। तो वज्रिबुहुन्ना का मीनिंग क्या है, और क्या लिटरली वो मारना है जो आजकल मर्द मारते हैं, वो देखें। तो अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह ने यहाँ पर कहा एज ए नेसेसरी प्रिवेंटिव मेजर, थर्ड स्टेप में आप फईजुहुन्ना के बाद और वहजुरुहुन्ना के बाद वज्रिबुहुन्ना करो, यानी थर्ड टाइम मारो। किस तरह का मारना है, अब कैसा मारो, ये कौन बताएगा कैसा मारना है। अल्लाह ने तो बस यहाँ कह दिया मारो। जैसे अल्लाह ने हज के मौके पर कहा कि सर अपना शेव कर लो, तो कौन बताएगा, कुरान में सर शेव कर लो बता दिया क्या सूरह बकरा में, मगर ये कौन बताएगा कैसे शेव करना है और कौन कौन शेव करना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे। तो कुरान और सुन्नत दो चीज जो है कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो दीन इस्लाम आएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे ये वज्रिबुहुन्ना कैसा मारना है। अब जब यहाँ पर वज्रिबुहुन्ना एक शॉक ट्रीटमेंट देना है उसे, यानी उसने फर्स्ट टाइम नहीं समझा, सेकंड टाइम बेड पे भी अलग करने के बाद भी नहीं समझा, तो थर्ड टाइम किस तरह मानना है। तो दुनिया भर में ये होता है कि वो उसे जो है औरतों को बस 5 उँगलियाँ उतार दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो लेकिन हम कहते हैं ये लो इस्लाम में किताब में कुरान में लिखा है तो हम क्यों ना करें। लोग ऐसी बातें आयतें जल्दी कैच कर लेते हैं। तो क्या ये आयत वो मानना कह रही है जो अ, लोग समझते हैं? बिल्कुल नहीं। वो किस तरह का मानना है देखें। आपको अगर ख़्याल है सिर्फ़ मुसलमान मर्द अपनी बीवियों को मारते हैं या दुनिया के मर्द अपनी बीवियों को मारते हैं, जिनको ख़व्वाम अल्लाह ताला ने बनाया, प्रोटेक्टर बनाया, उनका नफ़क़ा उठाने वाला बनाया, तो दुनिया में औरतें पिटती हैं, दुनिया भर में आपने इवन पैमेला एंडरसन जो सेलिब्रिटीज़ बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी बहुत बुरी तरह अपने शौहर से पिटी। तो वेरी रिच में भी जो है रिच काइंड ऑफ सेलिब्रिटी काइंड ऑफ में भी जो है वो भी पिटी हैं, और स्लम्स में भी आप जाके देखें वो कैटेगरीज में भी औरतें पिटती हैं। आपकी मेड को देख लें, मेड या फिर उसके बेटी दामाद, वो उसकी बेटी दामाद से पिटती रहती है। तो मिडिल क्लास में क्या होता है, इवन जो है सास भी इन्वॉल्व हो जाती है और पीटना करने पे जो है उसे प्रमोट करती है। तो ये है क्या इस्लाम, दीन इस्लाम? बिल्कुल नहीं। तो क्या उसका शौहर मुसलमान था? यानी ये सेलिब्रिटी पैमेला एंडरसन, क्या उसका मुसलमान था शौहर? जहाँ उसके शौहर ने सूरह निसा खोली, अरे इसमें जो है वज्रिबुहुन्ना है, मैं उसे मानना नहीं। वो खुद अपनी फितरत के हिसाब से बुरी फितरत में आके जो है माना शुरू कर दिया। गलत निशाना औरत बनती है। तो जहाँ-जहाँ मर्द जो है अल्लाह की बताई हुई शरीयत से हट जाएगा, वहाँ सारे राइट्स उसके मिसयूज़ करता है। खव्वाम बनाया गया तो उसका राइट मिसयूज़ कर रहा है वो। अल्लाह ने एक नेसेसरी ट्रीटमेंट के तौर पर कहा, एक एक कॉर्टिसोन ट्रीटमेंट पर ये कहा कि उसे वज्रिबुहुन्ना करो। तो औरतें ये समझ बैठी हुई कि हमारे मुसलमानों के मुआशरे में मर्द औरतों को मारते हैं, और हम फिर अपोलोजेटिक मुस्लिम्स बनना शुरू हो जाते हैं। नहीं, वो तो इसलिए मार रहा कि
اس نے دنیا میں یا پھر موویز میں یا پھر بالی ووڈ میں اس نے دیکھا ویسا مارنا ہے یا طلاق اس طرح بولنا ہے، تو اس لیے وہ ٹائپ کا طلاق دے رہا ہے۔ موویز میں اس نے دیکھا کس طرح مارتے ہیں، تو اس نے مارنا شروع کر دیا۔ اس نے قرآن دیکھ کر آپ کو مارنا شروع نہیں کیا، کیونکہ قرآن تو مسواک کی ڈنڈی سے وَاضْرِبُوهُنَّ نہ کرو کہہ رہا ہے۔ کسی صحابہ نے بتائی یہ بات کہ جو وَاضْرِبُوهُنَّ والی بات ہے، بس مسواک کی ڈنڈی سے ایسا ضرب لگانا، ایز اے ٹیپ، ون ٹیپ، جس طرح فون پہ ٹیپ کیا جاتا ہے، پھر مسواک کی ڈنڈی سے ایک جو ہے لکڑی پہ ٹیپ کیا جاتا ہے، اس لیول کا۔ تو امیجن کرے اتنا برا برا پیٹتے ہیں عورتوں کو، ایک ٹوتھ برش سے آپ کو جو بس ٹیپ کرو بول رہے ہیں، وہ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ۔ تو یہ کانسیپٹ ہٹا دیں آپ کے مائنڈ میں سے کہ قرآن اور دین اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے عورتوں کا برا چاہ رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو ہمارے اندر مردوں کے اندر یہ بات فقہ، قرآن کے شریعت، یہ تمام چیزیں ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اب ہم آلریڈی بڑے ہو گئے، مردوں میچور آدمیوں کو تو یہ بات نہیں سمجھا سکتے، وہ نہیں سمجھیں گے، تو بہتر ہے ان کے لیے دعا کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے کسی نہ کسی تھرو، نارمل ٹائمز میں جب وہ اینگر میں نہ ہو، اور چھوٹے بچوں کی تربیت کیا جائے دین اسلام کے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مردوں کو مردوں کا مقام بتا دیا، عورتوں کو عورتوں کا مقام بتا دیا ہے۔ ہاں، عورتوں کا مقام بتا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں مجھے اور آپ کو مائیں ہونے کی حیثیت سے یہ بات واضح کر دی کہ اپنے بیٹوں کی تربیت کیسے کریں، اور اپنے بیٹوں کی بھی، اپنے بیٹیوں کی بھی، اور اپنے بیٹوں کی بھی۔ ان کو محبت سے رہنے والا بنائیں، ان کو گرومنگ کریں، ان کو سافٹ اسکلز سکھائیں، ان کو سمجھتی رہیں، ان کو سمجھاتی رہیں۔ بچیاں آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوں گی، آپ پھر بھی انہیں سمجھاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سب کی ذمہ داریاں آسانی سے بتا دی، کس کی کیا ذمہ داری ہے ایز اے فیملی، ایز اے یونٹ، اور سوسائٹی میں تمام چیزیں بتا دی۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں تو خامخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، انہیں کوسو کرو مت، آپ بس ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے جاؤ۔ یقین رکھو کہ اللہ اوپر موجود ہے، جو رفت والا اور عظمت والا ہے۔ ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ بیٹوں کو بھی متقی بنائے، ہماری بیٹیوں کو بھی متقی بنائے، ہماری بہنوں کو متقی بنائے۔ اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک منصف مزاج اور خاندان کا باحکشہ شخص مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو جو فیصلے لینے کے صلاحیت رکھتا ہو، یعنی ایکسٹینڈڈ فیملی کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ کسی کو ایڈوائزر بنا لو۔ تو ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر طریقہ بتا دیا کہ اپنے اپنے خاندانوں میں سے کسی بڑے کو لاؤ اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا۔ یعنی یہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں جو فائٹس ہوتے ہیں، اگر وہ ایکسٹریم ہو جائے، اگر مائنر ہے تو ریزالو کر لیں آپ خود، ایکسٹریم ہو جائے تو کسی ایڈوائزر کو فیملی میں سے چوز کر کے بنا لیں۔ تو اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اللہ سب کا ہے اور باخبر ہے، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو۔ اللہ نے وہ بتا دیا جو تمام شریعتوں میں دیے گئے۔ اللہ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرو، وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیک برتاؤ، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور اگر پڑوسی کے حقوق میں یہ بات بھی آتی ہے تو جو آج کل آپ کی اور میری سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اپنے پڑوسی کا حق نہ مارو۔ یہ جو ہے ایون ہمارے فرائیڈے خطبات میں ہم یہ کثرت سے سنیں گے، نیبرز کے حقوق،
تو ایکچولی یہ ہے دیز آر ورسز ٹو ریڈ اینڈ ایکچولی ٹو ڈو. اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہیں، احسان کا معاملہ رکھو. اب جو ہے ہمارے پاس تو لونڈی اور غلام نہیں ہے، ہمارے پاس تو نوکر ہیں. تو میڈز ہیں، ڈرائیورز ہیں، کوکس ہیں، یہ سارے ہمارے جتنے بھی نوکر ہیں یہ غلام کی کیٹیگری میں نہیں آتے. ان کو وہی جو ہے حق ہے جو ہم سب کے رائٹس ایکول ہیں، یہ بات بتایا جا رہا ہے. کیونکہ ابھی تو سلیوری سسٹم نہیں ہے، ان کو تو اتنی ہی نیشنلٹی ہے جتنی نیشنلٹی آپ کو حاصل ہے. ہم سب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم سب ایک ہیں، چاہے وہ میڈ ہو یا ہم ہوں. تو ڈگنیٹی آف لیبر اسلام سکھا رہا ہے کہ نوکروں کو بھی عزت دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی. کب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اچھے سلوک کے ساتھ اپنے نوکروں کو رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت دو چیزوں کی لاسٹ مومنٹس پر دو چیزوں کی وصیت اور نصیحت کی تھی. آپ کو یاد ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے علاوہ عورتیں کہا تھا، یعنی عورتوں کے ساتھ نرمی سے معاملہ کرنا. تو نوکروں کے ساتھ بھی اچھی طرح سے بات کریں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم سب ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں. تو یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے میں مغرور اور اپنی بڑھائی کرے اور اپنے اوپر. تو بس یہ جو انداز ہوتا ہے نا کہ زیادہ نوکروں کے منہ نہیں لگنا چاہیے، یہ تھال کر پھینکنا چاہیے سوسائٹی میں سے، ان کی عزت کو اس طرح نہیں للکارنا چاہیے. انہیں بھی جو ہے اسی لیول کی عزت دینی ہوگی جیسا کوئی اور جو ہے کچھ نہ کچھ جاب کر رہا ہے یا پھر نوکری. تو اس کی بھی تو وہ جاب ہے. ہم سب سوسائٹی میں کچھ نہ کچھ جاب کر رہے ہیں، چاہے وہ لیبر ورک ہو یا وائٹ کالر جاب، وہ تمام چیزیں ایک ہی ہے اور ہم سب بھائی بھائی ہیں. یہاں پر بردرہڈ کی بات آ گئی. اور کوئی ڈفرینسز نہیں ہے چاہے آپ میڈ ہو یا مالک، کیونکہ سلیوری سسٹم تو نہیں ہے اب. اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے اعلیٰ کردار اپنانے کو کہا ہے اور نوکروں کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنے کو کہا ہے، ان کے ساتھ احسان کرنے کو کہا ہے. اپنے بچوں کو بھی یہ بات سکھائیں کہ وہ نوکروں کو ان کا نام لے کر نہ کہیں، انہیں آنٹی یا کچھ بھی جو ہے عزت والی جو ہے خطاب سے انہیں بلایا کریں. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں. کنجوسی والی بات اور بخل والی بات ریپیٹ ہوئی ہے، یہ سیکنڈ ٹائم یہاں پر آ رہا ہے قرآن میں. اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. یہاں پر جو ہے ایون یہاں پر بارگیننگ کی بھی بات آ گئی. کنجوسی کے اندر وہ بھی جو ہے انفولڈڈ ہے. اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو بیگم صاحبہ بنایا ہے، وی آل ہیو میڈس، ہم سب کو میڈس دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تو وہ ہمارا کریڈٹ نہیں ہے، وہ بس ہمارا امتحان ہے. امتحان اللہ ہمیں اس امتحان میں کامیاب کرے. اور اگر آپ آپس میں دو دوستیں بیٹھ کر باتیں کر رہی ہیں، اللہ نے کہا نہ کہ نہ خود کرو نہ دوسروں کو کنجوسی کرنے کا کہو. مطلب دو دوستیں آپس میں بات کر رہی ہیں اور کیا کہہ رہی ہیں، آپ کہیں کہ میرے ڈرائیور سے تو میں دن تمام اتنے کام لیتی ہوں، اتنے کام، یہاں بھی جاتی ہوں وہاں بھی جاتی ہوں، گھر کے کام پورے اسے جو ہے سب کچھ منگواتی ہوں اور میں بس اسے 5,000 دیتی ہوں. دوسری کہتی ہے تم کتنی سمجھدار ہو، میں تو اتنی بے وقوف ہوں، میں 15,000 دیتی ہوں سیم وہی کام کے لیے، اتنے آورس کے لیے ہی. اب آئندہ سے میں بھی کم کر دوں گی. یہ ڈرائیورز بھی تو ہوتے ہیں نا، یہ ایسی ذات کے ہوتے ہیں، ایسی باتیں شروع کر دیتی ہیں معاشرے میں عورتیں. تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اور ایک بارگیننگ کی بات آ گئی. بارگیننگ بھی جو ہے کوئی پسندیدہ حرکت نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب. اب دیکھیں سوچنے کی بات ہے، ہم کیا بڑے سے بڑے مال میں کیا جا کر بارگیننگ کرتے ہیں؟ کیا ہم زارا شو روم میں جا کر یا پھر مینگو شو روم میں جا کے ہم بارگیننگ وہاں کریں گے؟ نہیں. جو پرائس ٹیگ وہاں لگا ہوا ہے، حالانکہ فکسڈ پرائس بھی نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے وہاں پر، تو اس شو روم میں بس ہم کارٹ میں ڈال لیتے ہیں اور جا کے ایگزٹ لے لیتے ہیں، بس ریسپشن پہ وہ پرچیز کر کے بلنگ کر کے نکل جاتے ہیں. ان سے کیا آپ بارگیننگ کرتے ہیں؟
बिल्कुल नहीं। तो फिर ये छोटे वेंडर्स को, फ्रूट वेंडर्स को या फिर छोटी-छोटी शॉप से जो लिया जाता है, उस पे बार्गेनिंग क्यों करना? तो ये चीज़ यहाँ पर बता दी गई है और ये बता दिया गया है कि सुन्नत में ये है कि अगर आपको डाउट आ जाए कि आपको जब बार्गेनिंग करने की ज़रूरत पड़ने की जो है आपको अंदेशा हो, तो आप 3 प्लेसेस पे मार्केट वैल्यू पता कर लें उस चीज़ की खरीदो-फरोख्त के टाइम पर। या फिर आप फ्लिपकार्ट पे चेक कर लें या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल है, उस पे चेक कर लें। 3 प्लेसेस पे चेक कर लें मार्केट वैल्यूज़ और जब आप अगर बार्गेनिंग करना चाहें तो जब अलाउड है। ये है शरीयत में। और वो लोग भी अल्लाह को नापसंद है जो अपने माल महज़ लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं, यानी अपने घर के गरीबों को पहले दें। यानी आपके करीबी रिश्तेदार अगर जो गरीब हैं उनको पहले दें, लोगों को दिखाने के लिए कि तुम्हारे घर में कोई गरीब तो नहीं है, मैं इसे देना चाहता हूँ कुछ। यानी अगर आपके अपने घर में गरीब बैठे हैं तो पहले उनकी मदद करें, ये बात बता दी गई। दर हकीकत ऐसे लोग ना अल्लाह पर ये यकीन रखते हैं और ना रोज़ आखिरत पर। सच ये है कि शैतान जिसका रफ़ीक हुआ, उसे बहुत ही बुरा रफ़ाक़त निसार आई। आखिर उन लोगों पर क्या आफ़त आ जाती है, अगर ये अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखते और जो कुछ अल्लाह ने दिया है, उसमें से खर्च करते। अल्लाह यहाँ पूछ रहा है, उनको ऐसी क्या आफ़त आ गई कि वो लोग खर्च ही क्यों नहीं करते? क्योंकि मैंने दिया है ना उनको। अगर ये ऐसा करते तो अल्लाह से उनकी नेकी का हाल छुपाना रह जाता। अल्लाह किसी पर ज़रा बराबर भी ज़ुल्म नहीं करता। अगर कोई नेकी एक करे तो अल्लाह उसे दुगना करता है। ये आयत फॉर्म में आ गई है बात। अगर हम एक चैरिटी करेंगे तो हमें दुगना अजर मिल जा रहा है और फिर अपनी तरफ से अजर उसको बढ़ा कर देता है अल्लाह ताला। आयत नंबर 41। फिर सोचो कि इस वक्त ये क्या करेंगे जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे और उन लोगों पर तुम्हें यानी मुसलमानों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाही की हैसियत से खड़ा करेंगे। रिवायत में आता है अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तिलावत बहुत अच्छी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरह निसा की तिलावत शुरू की और जब इस मुकाम पर पहुंचे, इस आयत तक पहुंचे, तो आयत नंबर 41 पर तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हस्बुक हस्बुक, बस काफी है, रुक जाओ अब्दुल्ला बिन मसूद। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जब मैंने निगाहें उठाकर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक जो थी वो आंसुओं से भीग चुकी थी, इसलिए कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधों पर इस जिम्मेदारी को वो महसूस कर रहे थे। उन्होंने वो जिम्मेदारी को महसूस की कि वो करते थे कि आप अपनी उम्मत के खिलाफ गवाही देंगे। तो किन लोगों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला खिलाफ गवाही देंगे, वो यहाँ पर इस आयत में आयत नंबर 41 में है। फिर सोचो कि उस वक़्त क्या क्या करेंगे जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लेंगे और उन लोगों पर तुम्हें यानी मुसलमानों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाही की हैसियत से खड़ा करेंगे। यानी हमारे खिलाफ कौन-कौन दे सकता है गवाही? कौन-कौन? कुरान। कुरान देगी हमारे खिलाफ गवाही अगर हम कुरान कभी लाइफ में पकड़ेंगे ही नहीं। और कब? जब हम कुरान पढ़ेंगे और अमल नहीं करेंगे, ये दोनों कंडीशंस में। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह ने कहा है ना कि हम उन लोगों के खिलाफ तुम्हें गवाही बनाकर लाएँगे। वो उम्मत जिसके लिए रात-रात भर खड़े होकर उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआएँ किया करते थे, उस उम्मत के खिलाफ जब उनको खड़ा किया जाएगा, तो कितना उनको दुःख होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमेजिन करें। इस वक़्त वो सब लोग जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानी और उ उसकी नाफ़रमानी करते रहे और उनकी नाफ़रमानी करते रहे, तमन्ना करेंगे काश उनको ज़मीन आ जाएँगे और वो अल्लाह से कोई बात भी पोशीदा नहीं रख सकते। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको भी तौफ़ीक दे रहे हैं यहाँ पर, आप और मैं ऐसे करें जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खिलाफ गवाही
کہ ہمارے حق میں گواہی دیں۔ اس لیے کہ یاد ہے تو یاد رکھیں کہ شفاعت حق کیا ہے کہ اللہ جس کو اجازت دے گا، جتنی اجازت دے گا، جس کے لیے اجازت دے گا وہی شفاعت کر سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آیت الکرسی میں پڑھ چکے ہم، شفاعت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کو دے گا، شفاعت کا جو ہے کانسیپٹ کس کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سنتوں کو فالو کریں، میں اور آپ شریعت پر چلیں، تو تاکہ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور کیا ہم اللہ کی سنت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑتے ہیں؟ یہ آپ کو اور مجھے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو، تمہیں پتا ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم جانو تمہیں پتا ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ حتی تعلموا ما تقولون، ہم بھی نیند میں، بے ہوشی کی حالت میں نماز نہ پڑھیں۔ ہماری بھی نمازوں میں قرآن پڑھتے ہوئے الفاظ کا تلفظ درست ہو، ہم بھی ہوش میں نماز پڑھیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں، کون سا سورہ پڑھ رہے ہیں، کون سی آیات پڑھ رہے ہیں، کیا میننگ چل رہا ہے، وہ سمجھیں۔ اتنی بھی رمضان میں افطاری نہ کھا لے کہ تراویح میں آنکھیں بند ہو جائیں۔ تو وہی بات آ گئی یہاں پر، کیونکہ آپ اور میں تو شراب نہیں پیتی، تو ہمیں نیند کی حالت یا پھر نشے کی حالت، اس چیز کی جو ہے یہاں پر بات کی جا رہی ہے۔ اسی طرح جنابت کی حالت بھی، جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ اور یہ ہے کہ راستے سے گزرتے ہو، یہ کہ راستے سے گزرتے ہو یعنی آپ سفر میں ہو، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے اور پھر پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ یہ تیمم کے احکام آ گئے۔ وضو اور تیمم کے احکام اسی سورہ نساء کے اندر آتے ہیں، اور یہاں تیمم جو ہے وہ کس سے ہم کرتے ہیں؟ پاک مٹی سے کرتے ہیں۔ آج ہمیں پتا چلا ہے کہ مٹی کے اندر جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ انسان صحت کے لیے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ مونٹیسوری اسکولز کے اندر بھی جو ہے وہ لوگ مٹی کے پاٹس بناتے ہیں، کلے وغیرہ، اور سینڈ پاٹس بنا کر رکھ دیتے ہیں، اور بچے اس میں مولڈ کر کے سینڈ کاسلز بناتے ہیں، سب کچھ، تو ان کی امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتی ہے۔ تو قرآن آلریڈی بتا چکا ہے مٹی کتنی پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کے لیے بھی یہ حکم رکھا ہے کہ پاک مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا علم کا کچھ حصہ دیا گیا تھا؟ وہ خود گمراہی کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی راہ گم کر دیں۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور تمہاری حفاظت اور مددگار کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا ہے، یعنی ان کا لائف سٹائل، ان کے آئیڈیالوجیز سب کچھ اختیار کیا ہے، یہودیت کا طریقہ انہوں نے خود اختیار کیا ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہودی اپنے آپ کو خود یہودی ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اللہ نے سب کو مسلم بنایا تھا، یہ مسلم ڈی جنریٹ ہو کر کیسا بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے سب کو مسلم؟ ابراہیم علیہ السلام کو مسلم کہہ کر، تو ابراہیم علیہ السلام کی جو بھی اولاد ہے تا قیامت تک سب مسلم ہیں، لیکن انہوں نے بنا لیا کوئی اپنا ریلیجن، اپنا فرقہ۔ اللہ نے ان کے فرقہ کا نام نہیں رکھا تھا، تم یہودی ہو، تم یہ ہو، پرٹیکولر نیم نہیں دیا، تم بنو اسماعیلی ہو، تم بنی اسرائیلی ہو، نہیں کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنو اسرائیلی ضرور کہا، مگر تم یہودی ہو یہ نہیں کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ انہوں نے خود نام رکھ لیا، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وہ نام سے یہودی اور نصارہ پکارنے لگے۔ اور ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں، اور دین حق کے خلاف نزدانی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر رہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں تو زبان سے سمعنا و عصینا، سنا ہم نے، ہم کو یہ ہمیں دوبارہ سنائیے، لیکن اسکالرس کہتے ہیں کہ زیر زبان کہتے تھے
الفاظ ایسے ڈسٹارٹ کر کے کہتے تھے کہ اس کی میننگ ہوتی تھی تو بہرا ہو جائے، نعوذ باللہ۔ یہ بات کس سے کہا کرتے تھے؟ یہ واپس جو ہے کیا بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ بنی اسرائیلی کی اور ان کی نافرمانیوں کی۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر وہ لوگ ان کو جب جو ہے بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سرمنز ڈیلیور کرتے تھے ممبر پر آ کے اپنے پلپٹ کے اوپر، تو وہ لوگ جو ہے سمینا و ایسا ہی نہ کہتے تھے، ہاں ہم نے سن لیا یہ آیت کو، ہم دوبارہ ہم کو یہ ہمیں دوبارہ سنائیے۔ مگر وہ لوگ وہ الفاظ کو ڈسٹارٹ کرتے تھے اور میننگ کیا نکل جاتا تھا؟ تو بہرا ہو جائے، اس طرح، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی وہ لوگ طنز کرتے تھے کہ ان کے خلاف ان کے سینوں میں حسد اور گرج تھی، وہ ان کی زبانوں سے اس طرح باہر آتا تھا۔ حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا و اطعنا یعنی آئی ہیئر آئی اوبے، واسمع وانظرنا، تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور بات بھی درست ہوتی، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار آ پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ کون؟ بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا ہے کہ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے تو ہم استاد کی عزت کریں، اس کتاب کی عزت کریں، اور آپ اور میں اپنے دین کی عزت کریں۔ عزت کے لفظ کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ چلتے پھرتے اسے نہ پڑھیں، آپ پورے کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں۔ ہاں کبھی کبھی ریسائٹیشن کر سکتے ہیں، مگر آل دا ٹائم ریسائٹیشن یا پھر آل دا ٹائم آڈیوز نہیں سننی چاہیے۔ آپ بیٹھ کر غور و فکر کرنے کے لیے، قرآن کس لیے ہے؟ عمل کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے۔ تو خود بخود انشاءاللہ ہمیں راست راوی کا طریقہ مل جائے گا، ہدایت کا راستہ مل جائے گا۔ اور اس کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکس پیش نہ کیا جائے۔ آؤٹ آف کانٹیکس قرآن کو پیش کریں گے تو مسلمان قرآن سے دور ہو جائے گا۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، مان لو، آمینو، اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، کتاب یعنی یہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو تمہیں کتاب دی گئی تھی، اب ایک اور کتاب ہم نازل کر رہے ہیں، اب اس کو بھی مان لو، جو اس کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لاؤ۔ کتنی شدت والی وارننگ ہے یہاں پر۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها، اس سے پہلے ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پیچھے پھیر دیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی فیس کو پلٹا کر فرنٹ میں جو آئیز، نوز اینڈ لپس ہے اسے پیچھے کر دیا جائے گا۔ تو یہ وارننگ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ ایک جگہ آیا تھا ہم سیاہ کر دیں گے، رائٹ؟ تو یہاں پر یہ آ گیا۔ یہ الفاظ آپ کے اور میرے نہیں ہیں، ہم نے نہیں گھاڑ لی کہیں سے، یہ الفاظ اللہ کے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں گے۔ یعنی جو کیا کرے گا؟ ایمان نہیں لائے گا، اور جو ہے آیتوں پر جو ہے، آیتوں کو جو ہے آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کرے گا، یا اس کتاب ایکسپٹ نہیں کرے گا، ان لوگوں کے لیے یہ الفاظ کے اور میرے نہیں ہیں۔ وہ کتنے خوفناک لگے کہ ہم دیکھیں کسی انسان کو، اس کے بالوں والا حصہ جو جسم میں اتنا ہمیں جو ہے اتنا سپوکی لگتا ہے منظر، یہ امیجن کریں۔ اسکالرز کہتے ہیں ایسا چہرہ جس کے اوپر نہ آنکھیں ہو، نہ نوز ہو، نہ منہ ہو اور نہ کان، سامنے صرف بال ہے، کیسا لگے گا ہمیں؟ اللہ نے یہ ٹائپ کی وارننگ دی ہے ان بنی اسرائیلیوں کے لیے، یا ان کو اسی طرح کر دیں، اس طرح سبت یعنی ہفتے والوں کا ساتھ ہم کیا تھا جو ہم نے ذکر ہو کر رہتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو اللہ جو اپنی سزا بتا رہا ہے، جس جرم کی بتا رہا ہے، جس گناہ کی بات بتا رہا ہے، اس گناہ کے بدلے میں وہ سزا دے کر رہے گا۔ کانشیس نہیں ہوتا، جو ہے یہ اللہ کا جلال کا انداز ہے۔ بے شک اللہ کو اس کے ساتھ گناہ میں ہے، وہ اس کے لیے چاہتے ہیں معاف کر دیتا ہے۔ یہاں آپ زندگی میں شرک کرنا ہے، اور اسکالرس کے ایسا بھی گناہ ہے
جس کی اللہ شرک کے علاوہ یعنی یہاں پر بات ہو رہی تھی شرک کی، اور شرک کے ورائٹیز یہاں پر بتا دیے گئے ہیں. شرک فی الذات اور شرک الصفات اور شرک فی الحقوق، یہ تمام شرک کی کیٹیگریز ہے جو فقہ میں آتی ہیں. تو شرک ذات اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا، وہ شرک جیسے کہ عیسائیوں نے کیا، اللہ کا بیٹا ڈکلیئر کرنا، وہ والی بات. اور ظلم کو تو انہوں نے یہ کہا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی سلبی بیٹا قرار دیا، انہوں نے قرار کر دیا، اللہ کی فیملی سے ڈکلیئر کر دیا. تو شرک فی الذات سب سے بڑا شرک ہے. اور شرک فی الصفات، اللہ کی جو صفات ہیں یا کسی مخلوق کو ان صفات تک لے آنا، یہ بھی شرک فی الصفات ہوتا ہے. یا اللہ کو مخلوقات کے لیول پر لا کر ان مخلوقات کی صفات کا حامی بنا دینا جو مخلوقات کی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے لیے سمجھنا کہ اللہ تھکتا ہے، اللہ کے لیے یعنی وہ صفاتیں جو عام انسان میں ہوتی ہے وہ اللہ کو بھی جو ہے اس میں شامل کرنا. جیسے کہ اللہ تھکتا ہے، آیت الکرسی میں کیا بتایا تھا؟ اللہ کبھی نہیں تھکتا، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ. تو اللہ کے لیے سمجھنا ایسی چیزیں، اور تھیوری دماغ میں رکھنا کہ اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین بنائے اور 7ویں دن اللہ نے ریسٹ کیا، ایسی چیزیں. یا پھر قیامت میں اتنے بلینس اینڈ ٹریلینس لوگ ہوں گے، کیا مجھے پکڑے گا اللہ تعالیٰ، یہ بھی سوچ رہے ہیں. تو وہ بھی شرک فی الصفات میں آ جائے گا. یہ سب شرک فی الصفات کے اندر آتا ہے. اور یہ بھی شرک الصفات میں آتا ہے کہ جو کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نور من نور اللہ، جو کہتے ہیں اللہ کے نور میں سے ایک نور، یہ شرک فی الصفات کے اندر آ جائے گا. اللہ کے نور میں سے ایک نور نہیں ہو سکتے، وہ انسان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. اپنے آپ کو انہوں نے خود قرآن میں بشر ڈکلیئر کیا ہے تاکہ بعد کے آنے والوں کے لیے کنفیوژن کریٹ نہ ہو. اور تیسرا ہے شرک فی الحقوق، یہ ہے کہ اللہ کی اصل میں اتھارٹی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اور اگر انسانوں کے اندر کسی کو بت بنا کر ان کی بات مانی جائے، یعنی اولاد کو سینٹر بنا کر ان کی بات مانی جائے، یا پھر شوہر کو اتنی زیادہ ایگزیگریٹڈ کی ہوئی ہے آپ نے، تو ایسا دین اسلام سے زیادہ ان کو جو ہے ترجیح دے کے ان کی جو ہے اللہ کی نافرمانی کیا جائے، وہ شرک فی الحقوق میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا، اس نے تو بہت ہی بہت بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بہت سخت گناہ کی بات ہے. جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کے دم بھرتے ہیں، کوئی ایسے لوگ آپ کو نظر آ جائے تو اپنی پاکیزگی کا دم بھرتے ہیں. مثال کے طور پر جو ہے کوئی جو ہے اپنے آپ کو یہ بتا لے کہ میں بہت نیک اور پاک باز ہوں، اپنے نفس پرستی جو وہ بھی شرک میں مبتلا ہوتا ہے. تو دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر جھوٹ افترا بڑھنے سے نہیں چوکتے. اور دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا. کیا آپ کو اور مجھے بھی کتاب کا ایک حصے میں سے کچھ علم دیا گیا ہے؟ جی ہاں، تو ہمیں بھی دیا گیا ہے. تو اور ان کا حال ہے کہ جبت اور طاغوت، یہاں پر ایک نیا لفظ جو آیا، طاغوت، بتوں اور شیطانوں کو مانتے ہیں. تو یعنی جبت اور طاغوت، جبت کیا کہتے ہیں؟ سپرسٹیشنز کو، ہاروسکوپس کو، یہ تمام چیزوں کو، وہ بھی شرک کی کیٹیگری میں آتا ہے. یعنی ایسی چیزیں استعمال کرنے کے لیے. اور اوکلٹ سائنسز جسے کہتے ہیں، جادو بھی اس کے اندر آتا ہے، آ جاتا ہے. ہاروسکوپ، جادو، سپرسٹیشنز، پالمسٹری، شگون لینا، یہ تمام چیزیں، یعنی گھر سے نکلتے وقت دہی کھا کر چیزیں تو دین اسلام میں یہ سب چیزیں اب سے اللہ کے مقابلے میں اپنی فرما برداری کرانا چاہے. یہ تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے.
आगे सूरह निसा आयत नंबर 53 से अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्क, क्या हुकूमत में इनका कोई हिस्सा है? अगर ऐसा होता तो ये दूसरों को एक फूटी कौड़ी तक नहीं देते। फिर क्या ये दूसरों से इसलिए हसद करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें अपने फजल और करम से नवाजा है, नवाज दिया? क्या अगर ये बात है तो उन्हें मालूम हो कि हमने तो इब्राहिम की औलाद को किताब और हिकमत अता की और मुल्क अजीम बख्श दिया, मगर इनमें से कोई इस पर ईमान न लाए, कोई ईमान लाए, कोई इससे मुंह मोड़ गया, और मुंह मोड़ने वालों के लिए तो बस जहन्नुम की भड़कती आग काफी है। जिन लोगों ने हमारी आयत को मानने से इनकार कर दिया है, जो अहकाम पढ़ते हैं, और तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसको अमल में ला सकूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये 21st सेंचुरी में ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, वो तो मुशरिकीन पर नाजिल हुई थी, वो तो उम्महातुल मोमिनीन पर नाजिल हुई थी, ऐसे बहाने बनाए। अल्लाह ने कहा उन्हें बिल यकीन हम आग में झोंकेंगे, और जब उनके बदन की खालें गल जाएंगी तो उसके जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे, ताकि वो खूब आ गई, और वो नर्व एंडिंग जहाँ होंगे, क्यों उसमें पेन होगा, नर्व एंडिंग्स में पेनफुल सेंसेशंस। अल्लाह एक और एपिडर्मिस देगा, इस एपिडर्मिस की भी लेयर्स होंगी, इस एपिडर्मिस की लेयर्स तक हसासियत है, एक दफा मसल तक आग पहुंच जाएगी, फिर सेंसिटिविटी ही खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह की बात ना मानने वालों के लिए कैसा सख्त अजाब है कि इनकी एक खाल खत्म होगी, अल्लाह उनको एक और खाल देगा। अल्लाह बड़ी कुदरत रखता है और अपने फैसलों को अमल में लाने की हिकमत खूब जानता है। और जिन लोगों ने हमारी आयत को मान लिया और नेक अमल किए, उनको हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे। उनको पाकीज़ा बीवियां मिलेंगे, और इसका मतलब ये भी है कि अज़वाज मुतहरात का जो लफ्ज यहाँ पर आया, अज़वाज अरबिक ज़ुबान में स्पाउस को कहते हैं। तो हम ये भी कंप्लेन करते हैं कि हमारे शोहरों को तो हूर मिल जाएगी जन्नत में, हमें कौन मिलेगा? तो ये अरबिक लैंग्वेज जो समझेंगे, अज़वाज मुतहरात ड्यूअल है, यानी मेल भी हो सकता है, फीमेल, यानी अज़वाज स्पाउस को कहते हैं। इट कैन बी अ मेल और अ फीमेल। तो शायद पॉसिबली जो है ज़िक्र नहीं आया, तो पॉसिबल है कि स्कॉलर्स कहते हैं कि फीमेल्स को भी कुछ दिया जाएगा और मेल्स को भी हूरें उस तरह मिलेगी। और जो चाहेगा कि वो हस्बैंड एंड वाइफ साथ हों, तो पॉसिबली होगा। अल्लाह ताला ने अब ज़्यादातर कुरान में मर्दों के लिए हूरों के लिए जो डिजायर्स है उनका जिक्र नहीं किया अल्लाह ताला ने। औरतों की हया मेंटेन रखी कुरान में, तो इसलिए औरतों का जिक्र नहीं किया, बस कह दिया अजवाज। अल्लाह ने हया रखी है, ये अल्लाह ही की सिफत हया की एक झलक है। अल्लाह ने कहा लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहर, आपके लिए वहां पाकीज़ा शौहर होंगे, शौहरों के लिए वहां पाकीज़ा बीवी होंगी। मिसाल के तौर पर ऐसे शौहर नहीं होंगे जो नहाने के बाद टवल यूं बिस्तर पर छोड़कर जाएंगे, वहां होंगे एलिजिबल स्पाउसेस। वाकई में देखिए तो क्या ये पूरा कुरान नसीहत है हमारे लिए, पूरा का पूरा कुरान नसीहत है। हर आयत में मेरे और आपके लिए नसीहत ही नसीहत है। अल्लाह ने इस आयत 58 में सूरह निसा की क्यों कहा, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। ये कितनी अच्छी नसीहत है, ये आयत में आया है। ये कितनी अच्छी नसीहत है, कितनी उम्दा नसीहत है जो अल्लाह तुम्हारे लिए तुम्हें कर रहा है। क्या नसीहत अल्लाह ने यहाँ कह दिया है, व इज़ा हकमतुम, नहीं, एक तो अल्लाह ने कहा जो अमानतें हैं वो इनके अहल तक पहुंचा दो, इनके जो ट्रस्ट जो है वो फुलफिल कर दो। और क्या करो, व इज़ा हकम तुम,
بین الناسی ان تحکموا بالعدل، عدل کے ساتھ معاملہ کرو، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو پھر بالکل ٹھیک ٹھیک عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ امانت لوٹا دو کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ کے اوپر رائٹس ہیں، جو آپ کے اوپر امانتیں ہیں، انہیں فلفل کرنا۔ ہم مسلمانوں کی سب سے پہلی امانت کیا ہے؟ کلمہ، کلمے کے تقاضے پورے کر دیں، اپنے رب کو رب کا حق دیں سب سے پہلے۔ سیکنڈ، ہم مسلمانوں کی دوسری امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سنت پر عمل کرنا، اپنے رسول کی اطاعت کرنا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حق دینا، کیونکہ وہ بھی فور میں گواہی دے سکتے ہیں یا اگینسٹ میں گواہی دے سکتے ہیں۔ تیسری امانت، ہماری تیسری امانت، ہمارا خاندان، ہمارے آگے سے آگے امانتیں بڑھتے جائیں گی جو ہمارے سرکل اور انفلوئنسز میں ہوں گے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کر دیں، ماں کو ماں کا حق دیں، شوہر کو شوہر کا حق دیں، بہن بھائیوں کو ان کے حق دیں، اور ساس کو ساس کا حق دیں۔ یہ تمام جو بھی ہے آٹومیٹیکلی ماحول میں سکون آ جائے گا اور گھر میں امن رہے گا، اور جو ہے ویری کائنڈ رہیں گے۔ اپنے معاملات کو اللہ کے ساتھ ایسا پورا کرنا ہے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ اپنے جسم کو اپنا حق دے دینا، یعنی سب کے بعد اپنا بھی ہے حق، اپنے جسم کو اپنا سیلف کیئر کر لو، یہ بھی رائٹ آتی ہے امانت میں۔ آپ نے امانت کو اچھی طرح ادا کر دیا تو، اور دیکھیں اگر اپنے زندگی میں سب حقوق ادا کر دیں گے ہم، آپ اور میں، تو کتنا جو ہے ہمیں خود بخود امن آئے گا۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر یہ دو کام ہم مسلمان کرنا شروع کر دیں تو ہماری امت کے اندر سکون پیدا ہو جائے اور ہماری امت جم جائے۔ جس کا جو حق ہے اس کو دے دیں۔ دوسرا عدل، پہلا حق دے دینا، دوسرا عدل کر دینا، عدل کے ساتھ معاملہ کرے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تم کو کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے، اللہ یقین سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اطاعت رسول اللہ کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں چیزوں الگ الگ ہے۔ اطاعت رسول اللہ کی الگ چیز ہے، ایبسولوٹ اطاعت کرنی ہے ہمیں، مسلمانوں کے لیے انکنڈیشنل اطاعت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جو آگے کنڈیشنل اطاعت ہے وہ کس کی ہے؟ اور جو تم میں سے حکم والے ہو، اختیار والے ہوں، ہیڈ ہوں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں تم سے اونچے ہو، تمہارے ساتھ معاملے نبھانے والے ہوں، جیسے مثال کے طور پر ٹریفک لاس ہیں، وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، وہ بھی اطاعت میں آ جاتے ہیں۔ تو اطاعت رسول بھی کرو اور ایک دوسرے کے جو ہے رولز ادا کرتے رہو، ایک دوسرے کے کنڈیشنز نبھاتے رہو۔ یہ ٹریفک لاز بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے دین میں آتے ہیں، وَأُولِي الْأَمْرِ میں آ جائیں گے۔ آپ اس کو مانیں، آپ کے ملک کے جو قوانین ہیں، یعنی آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں جو لاس اینڈ ریگولیشنز ہیں، آپ کو وہ بھی ماننے چاہیے۔ وہ چیز اسکالرز کہتے ہیں اولی الامر میں آ جائیں گے۔ ان کی اطاعت جو ہے، یعنی ٹریفک لاس کا بھی جو پالن کرنا ہمیں چاہیے، فالو کرنا چاہیے۔ اس کے لیے کہہ دیا گیا کہ اگر تمہارے درمیان کسی معاملات میں نزاع ہو جائے تو اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دو۔ یہ مت کہنا کوئی جھگڑا ہو جائے ہمارے تو باپ دادا یہ کرتے تھے تو ہم بھی وہی کریں گے، ہم رانگ سائڈ آ رہے ہیں۔ ہاں، ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے، یہ تو ہمارا ہی شہر ہے، ہماری ہی گلی ہے، ہمارا ہی محلہ ہے، ہم کیسا بھی آئیں گے، رانگ سائڈ سے آئیں گے، رائٹ سائڈ سے بھی آئیں گے۔ تو یہ چیز کو منع کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ تو قرآن سے دلیل لاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دلیل لاؤ اور معاملات کو سلجھا لو۔ اگر واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ اختیار ہے اور انجام کے اعتبار سے بہتر بھی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہی گئی ہے اور ان کتاب پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت، یعنی جبھی ہم نے ٹرم پڑھا تھا، ایک سرکش کے پاس اپنے مقدمہ لے کر فیصلہ کرنا، کہ طاغوت کی طرف رجوع کریں، یعنی مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت کو نہ ماننے کا حکم دیا گیا ہے۔
تو یہاں پر طاغوت کا ایک اور میننگ بھی ہے، یعنی جو شیطان کے بہکاوے میں ہے اس سے جا کے آپ فیصلے نہ لیں، فیصلہ نہ کروائیں۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ تو یہ طاغوت کی کیٹیگری میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں آج کل، جو بابا ٹائپس جو ہوتے ہیں، وہ لوگ درگاہوں میں وغیرہ بابا بن کر بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے تعویذ دیں گے، یہ دیں گے، فلاں دیں گے، آپ کو کچھ پریپیئر کر کے دیں گے نسخہ، یا پھر کچھ کھانے کو دیں گے، یا پھر ہم دعا پڑھیں گے۔ وہ چیز ہو سکتی ہے کہ قرآن کے اگینسٹ بھی ہو، سحر کے آیتیں بھی ہو سکتی ہے، سحر کے کلام بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے وہ چیز۔ تو جو لوگ شیطان کے بھڑکاوے میں یا پھر شیطان کے یا پھر سحر کے بھڑکاوے میں سحر کے کلام بھی آپ کو جو ہے ہاں میں آپ کو شفا کر رہا ہوں بول کر کریں گے، تو کیا آپ اس میں مشغول ہو جائیں گے؟ نہیں، اس سے ہمیں محتاط ہونا چاہیے، مدد صرف اللہ سے لینی چاہیے۔ رعایت المنافقین یصدون عنک صدودا، کسی مصلحت کا حوالہ دے کر کوئی بہانہ بنا کر چھوڑ جاتے ہیں، پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے ہیں، اور تو ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے، یعنی دو بھائی بھائی لڑ رہے ہیں یا پھر پراپرٹی کے لیے یا پھر کچھ بھی ہسبینڈ وائف میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، تو کچھ لوگ جا کے جو ہے تعویذ اور بابا ویسے لوگوں میں جا کے مشغول ہو کے ان سے جو ہے وظیفے لیتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں وغیرہ، کالے داغے لیتے ہیں باندھنے کے لیے، یہ تمام چیزیں اس میں انوالو نہ ہونا چاہیے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تغافل کیجیے، یعنی اگنور کر دیجیے اور انہیں سمجھے ایسی نصیحت کیجیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ اگر کوئی قرآن پر عمل نہیں کر رہا تو آپ اس سے اپنا تعلق مت توڑ لیں، تعلق قائم رکھیں تاکہ آپ کو موقع ملتا رہے گا اس تک پیغام پہنچانے کا۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد بتا دیا، یعنی ایسا شخص جس کو آپ فالو کریں اور کبھی نہ بھٹکیں، ایسا رول ماڈل ہمیں دیا جا رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے رسول اس لیے نہیں آتے تھے کہ ان کی رسالت پر ایمان لاؤ، خالی ایمان لانے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے ہمیں، کیوں فالو کیا جا رہا ہے وہ ریزن بھی بتایا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جو مرضی کرو، اپنی مرضی کی اطاعت کرو، یہ نہیں کہا گیا ہے۔ رسول آئے ہیں ان کی اطاعت کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں پر یہ بات بتایا ہے، سالڈ کون بنانا ہے ہمیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اپنے تمام معاملات، ہمارے تمام جو ہے ڈیسیشنز سنتی حساب سے ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھ لیں گے کہ ہمارے آج مسلمانوں میں مردوں میں کے چہروں پر سنت نظر آتی ہے، اپنی مسلمان عورتوں کے جسموں کے اوپر صحابیت اور ازواج والے حجاب نظر آتے ہیں، سر ڈھکا تو سینہ نہیں، سینہ ڈھکا تو سر نہیں، یہ حال ہو گیا ہے ہم مسلمانوں کا۔ نہیں آتے تو ہم دیکھ لیں، نہیں آتا ہمیں سمجھ میں تو اس دیکھ لیں کہ مطلب یہ ہے کہ کیوں نہیں میجورٹی لوگ کرتے، یہ کہتے ہیں کہ یہی لوگوں نے عرب کلچر سے نکالا ہے، عرب کلچر الگ ہے، ابراہیمی کلچر الگ ہے، بات بار بار ریپیٹ ہوتے جا رہی ہے۔ یاد رکھیں جب تک ہم دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے رہیں گے، ہم دنیا کے لوگوں کی ہی فکر کرتے رہیں گے، وہ کیا کہے گا، سماج والے کیا کہیں گے، باس کیا کہے گا، ہم اسی میں رہیں گے، ہم دارالآخرت کی فکر نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہہ دیا اپنے تمام معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھکا دو، ورنہ منافقین میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہاں پر ہم سٹاپ کریں گے۔ بارک اللہ فی لکم القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار بنائے، اللہ کے اطاعت گزار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت گزار بنائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.